صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے بعد صحابہ کے مناقب آتے ہیں، اور صحابہ کے مناقب میں سب سے پہلے ان 4 حضرات کے مناقب کا ذکر آتا ہے۔ وہ مناقب کی روایات اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات سطحی نگاہ سے یہ شبہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض فرقے بھی بن گئے ہیں، تفردات بن گئے ہیں، اور اہل تشیع نے وہ مذہبی اختیار کر لیا کہ حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ ایسا ہے نا، شیعوں کا جو تفضیلیہ فرقہ ہے، ان کی تفضیلیہ جو ان کا مکتب فکر ہے، وہ دیگر صحابہ پر تبرہ نہیں کرتے، ان کے مذہب میں تبرہ نہیں ہے، برا بھلا کہنا نہیں ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان کے اتنے فضائل و مناقب ہیں۔ بہرحال جب گہرائی سے ان روایات کو دیکھا جائے تو نتیجہ وہی ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان، اور حضرت علی کے چوتھے ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ من لم یربع علیٰ فہو اغل من حمار اہلہ، جو حضرت علی کو فضیلت میں اور ترتیب خلافت میں چوتھا نہیں مانتا، وہ اپنے پالتو گدھے سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ یعنی یہ تو اتنا کھلا مسئلہ ہے، بالکل ایک بدیہی اور واضح مسئلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں جو ایک مشہور خطاب ہے، جو حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ نے راستے میں خم کے تالاب میں، غدیر خم پر، وہاں پہ آپ نے تقریر کی تھی، اور وہاں پر آپ نے تقریر کے اثناء میں آپ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اب مولا کے بہت سے معنی آتے ہیں، آپ اس کو دوست کے معنی میں لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، علی سے دوستی ہے ہی نا، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ آقا اور سردار کے معنی میں لے لیں تب بھی بالکل مناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مومن کے سردار ہیں نا، اور حضرت علی بھی ہیں، ہم سب کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ ہاں، اس روایت کی وجہ سے جو روافض حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دیتے ہیں، وہ بات ٹھیک نہیں، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان تینوں خلفاء کی حضرت علی نے اقتداء کی ہے، ان تینوں خلفاء کی حضرت علی نے اقتداء کی ہے، انہیں اپنا سردار مانا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے رازوں سے بھی حضرت علی کو آگاہ کیا تھا۔ ایک صحیح روایت میں جو امام حاکم نے نقل کی، امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں ایک مصیبت کا سامنا ہوگا، ایک آزمائش کا، انک ستلقی من بعدی جہدن، ایک بڑی آزمائش آئے گی میرے بعد تم پر۔ اس سے مراد یعنی کا دور خلافت تھا۔ اب یہ زمانہ شروع ہو چکا تھا، وہ جہد اور وہ آزمائش کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، اور حضرت علی طبعی طور پر اقتدار کے ہرگز طالب نہیں تھے۔ عقلی طور پر ایک ذمہ داری کو قبول کرنا وہ الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، انہیں اب لگ رہا تھا کہ وقت آخر ہے، تو بخاری کی روایت میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا، بخاری کی روایت ہے، حضرت علی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، بلکہ انہی سے کہا تم جا کے بات کرو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت اگر وہ ہمارے لیے ہے تو ہمیں آپ بتا دیں، اس کا اعلان فرما دیں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا ہے
تو آپ انہیں کہہ کے فیصلہ کروا لیں کہ یا رسول اللہ نیابت ہمیں دے کے جائیے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یقیناً ان کے اس قول کے اندر کوئی دنیا داری کا شائبہ نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں جو شرف حاصل ہے، حضرت عباس و چچا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمیں جو شرف حاصل ہے اس کی وجہ سے امت ہم پہ بالکل متحد ہو جائے گی۔ لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے عجیب بات فرمائی، اور وہ بات کے اندر بھی حکیمانہ بات ہے۔ دیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو علی کے بھی چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک فضیلت کے لحاظ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی تو بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک عمر کا، ایک رشتے کا ایک احترام تھا۔ وہ خود یہ ہمت نہیں کر رہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ بات کریں، حضرت علی کہہ رہے ہیں تم جا کے بات کرو۔ تو حضرت علی نے عجیب بات فرمائی، بخاری شریف میں ہے، اور اس کو وہ بات کرنے میں ایک حکیمانہ انداز تھا کہ چچا مطمئن ہو جائیں، ایسا کام چچا نہ خود کریں نہ مجھے کہیں۔ کہا کہ چچا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو پھر تو قیامت تک بنو ہاشم کو خلافت نہیں ملے گی، نص ہو جائے گی کہ بنو ہاشم کو خلافت نہیں ملنی۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ تو یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، ان کو پتہ تھا، اور خاص طور پہ حضرت علی کی میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ اتنے مزاج شناس تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل اولاد کو قربانیوں میں آگے رکھتے ہیں، مناسب میں آگے نہیں رکھتے۔ وہ اندازہ تو عباس کو بھی تھا، ورنہ خود جا کے بات کرتے ہیں، تو وہ خود بات کرتے ہوئے کترا رہے تھے۔ آپ علیہ وسلم کا اتنا مزاج، وہ بھی سمجھے کوئی بات کو پسند نہیں کریں گے، تو حضرت علی سے فرمایا، اور انہوں نے زیادہ قوت سے سمجھا کہ یہ بات نہ ہمارے حق میں ہے نہ امت کے مصالحے کے حق میں ہے۔ تو یہ بات میں نے اصل میں بیان کس لیے کی، اور امام بخاری نے کس لیے بیان کی؟ صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو روافض کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وصیت کی تھی، بات غلط ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ چلو، اور آپ بھی کہتے ہیں چلو، دونوں جا کے لے لیتے۔ ان دونوں کا مشترکہ مزاج، دونوں کی مشترکہ رائے یہی بن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل اولاد کو مناصب کے اندر پیچھے رکھنے والے ہیں، آگے کرنے والے نہیں۔ اور اس میں ایک حکمت بھی تھی، بہت بڑی حکمت تھی، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے یا عباس کے لیے خلافت لکھوا دیتے تو یہ مستشرقین، یہ غیر مسلم، یہ یہودی نصرانی جو اسلام پہ اعتراض کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبوت تھی ہی اس لیے تاکہ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو دنیا پر مسلط کر کے جائیں، تو اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ اللہ کی قدرت نے، اللہ کی حکمت کاملہ نے، اور ان حضرات کی بصیرت نے معاملے کو اس جانب کر دیا، اس کو رخ ادھر کر دیا کہ حضرت ابو بکر آ گئے، ٹھیک ہے، حضرت علی حضرت عمر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے، تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں تھے، لیکن چونکہ خاندان نبوت کو بھی اس شرف سے سرفراز کرنا تھا، اس لیے جب ایک اچھی خاصی مدت گزر گئی تو اس کے بعد حضرت علی کو بھی اللہ کی طرف سے یہ منصب ملنا تھا، اور آپ کو مل گیا۔ اور حضرت علی کے خلیفہ ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں وہ ایسی ہوتی ہیں، جو وہ بات کہتے تھے نا، اس قسم کا ایک آئین ہوتا تھا، ایک قانون ہوتا تھا۔ تو ایک خطبے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ امر خلافت جب تک اہل بدر میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ پھر بدری حضرات جو تھے، ان میں سے بھی اپنے آخری زمانے میں آپ نے 6 حضرات کی وہ شورا بنائی، اس شورا نے 2 حضرات پر انحصار کر لیا کہ ان دونوں سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، ان دونوں سے بہتر کوئی نہیں ہے، عثمان و علی، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں سے حضرت عثمان کے حق میں اس ٹائم بات ہو گئی کہ وہ خلیفہ، اب جب وہ نہیں رہے تو حضرت علی کے سوا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت علی کی جب بیعت کی بات چلی ہے تو مہاجرین و انصار نے، اور سب سے پہلے حضرت طلحہ و زبیر جو 10 مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے آ کے آپ کی بیعت کی ہے،
اور اس بیعت کے اندر کوئی جبر نہیں تھا، کوئی اکراہ نہیں تھا۔ یہ تاریخ کا مشکل ترین مقام ہے، یا مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے حضرت علی کی بیعت، کیونکہ اس موقع پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل جو بات ہوئی کس طریقے سے فتنہ پھیلا اور کس طرح حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ صرف وہی لوگ تو نہیں تھے جو مدینہ آئے تھے، ایک اچھا خاصا نیٹ ورک ہوتا ہے غلط باتیں پھیلانے کا، افواہیں پھیلانے کا، بلکہ پہلے تو غلط ذہن سازی ہوتی ہے، غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط روایات، وہ افواہیں ہوتی ہیں، بعد میں جھوٹی روایات یا ضعیف روایات بن جاتی ہیں، اس قسم کی چیزیں، جھوٹی روایت کہنا بہتر ہوگا افواہوں کو۔ تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر چل رہی تھیں، اور جیسا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قوی اندیشہ تھا کہ میری شہادت تو یقینی ہے، اور اس کے بعد حضرت علی پر لوگ تہمت لگائیں گے، اور لوگوں سے مراد وہی ہے جو غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، اس بات کو مشہور کر دیں گے۔ تو حضرت علی کی پھر بیعت سے متعلق بھی غلط باتیں مشہور ہو گئیں، اور ان غلط باتوں کے اندر ایک بہت بڑی بھیانک غلطی وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت کرانے والے وہی تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے۔ حضرت علی کی بیعت کرانے والے سبائی تھے، وہ بلوائی تھے، وہ باغی تھے، وہ غنڈے تھے۔ حضرت علی کی بیعت انہوں نے جبراً کروائی۔ روایات تاریخ میں ہیں، اس کا میں انکار نہیں کرنا، تاریخ میں روایات نہیں ہیں، اہل سنت کی کتب کے اندر روایات موجود ہیں، طبری میں روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روایات کو لینے کا، مسترد کرنے کا اصول و ضابطہ کیا ہے وہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ایک بار پھر اس کا خلاصہ 2 لفظ میں دوہرا دیتا ہوں کہ کسی بھی صحابی کے خلاف جس صحابی کی صحابیت وہ ثابت ہے، اس کے خلاف کوئی ضعیف روایت قابل استدلال نہیں ہوگی جس سے اس کی ذات مجروح ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر میں فی الحال صحابہ کرام کو چھوڑ کے میں سے ایک مدرسے کی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی مدرسے کے ایک شریف آدمی اس کو محتمم بنایا گیا، اور آپ باتیں یہ سن رہے ہیں، اخبارات کے اندر آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ مدرسے کو جو علاقے کے گینگ وار میں جو ملوث لوگ ہیں انہوں نے محتمم بنایا ہے، مدرسے کے اساتذہ کا تو کوئی دخل ہی نہیں تھا اس میں، تو آپ بتائیں یہ اس پر طعن ہے یا اس کے حق میں ہے؟ آپ کسی بھی شخصیت کو لے لیں، ابھی ہمارے بہت سے محبوب اور محترم شخصیات پاکستانی میں لے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور کوئی منصب ہے اس کا، اس منصب کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ ان کے بارے میں اگر آپ کے سامنے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، چاہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اور چاہے وہ بہت سی کتابوں کے اندر آ گئی، یادداشتوں میں آ گئی، سوشل میڈیا میں آ گئی، اخبارات میں آ گئیں کہ ان کو یہ منصب دینے میں نیک و صالحین لوگ ان کا عمل دخل نہیں تھا، ان کو جناب گن پوائنٹ پر بدماشوں نے، غنڈوں نے یہ منصب دیا ہے، آپ بتائیں اس سے بڑی اس کی توہین کیا ہوگی؟ اس کا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ وہ بندہ خود بھی بہت غلط ہے کہ اس نے وہ منصب حاصل کرنے کے لیے گندے لوگوں کو استعمال کیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر آپ لاکھ یہ کہنے کہ اگر آپ یہ مان لیتے ہیں پھر آپ لاکھ توجیہات کہتے پھریں کہ جی یہ مطلب نہیں تھا، ان کی ذات پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا، ہم تو ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کو بٹھایا تھا۔ آپ بتائیں کوئی شریف آدمی کہ چھوٹا سا منصب بھی فساق و فجار سے لے گا؟ ہمارے اور آپ کے کمزور ایمان ہیں، کمزور اعمال ہیں کہ ہم یہ گوارہ کرتے ہیں کہ کوئی غنڈہ اور بدماش ہمیں کہے آؤ جی آپ کو یہ فلاں میں کام دیتا ہوں، جی آئیں جی اپنے ڈیرے پر آپ کو ہم جو ہے نا چودھری بناتے ہیں، آپ کو یار اس سے تو تنہائی بہتر ہے، تم سے میں کچھ لوں، اس سے تو مر جانا بہتر ہے نا، ایسے ہی کہیں گے۔ تو ایک عظیم صحابی کے بارے میں یہ تصور کرنا کتنا غلط ہے، بہت غلط ہے، اور اگر کوئی آدمی اس پہ جزم کر لے تو میں کہتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کا ایمان خراب کر سکتی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر زیادہ بڑھ جائیں تو پھر ایمان بھی خراب کر سکتی ہے نا، لیکن یہ چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ لیکن اب یہاں سے تبری کو لے لیں گے، تبری کے اندر یہ روایات موجود ہیں، تو کیا امام تبری نے ان روایات کو نقل اس لیے کیا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کو سبائیوں کی خلافت قرار دیں؟
حضرت علی کو ان کا ایجنٹ قرار دیں، حضرت علی کو ان کے ہاتھ میں پتلی کے شکل میں ظاہر کریں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ امام طبری نے وہ روایات بھی نقل کی ہیں جو اس قسم کی ہیں، امام طبری نے وہ روایات بھی نقل کی ہیں جو اس کا رد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو روایات اس غلط ذہنیت کا رد کر رہی ہیں وہ قوی اسناد سے ہیں، وہ صحیح اسناد سے ہیں، وہ حسن اسناد سے ہیں، اور بعض میں ضعیف روایات بھی ہیں۔ یعنی حضرت علی کی خلافت مہاجرین و انصار کے اتفاق سے ہوئی، یہ صحیح روایات سے بھی ثابت ہے، حسن روایات سے بھی ثابت ہے، ضعیف روایات سے بھی ثابت ہے۔ اگر صحیح اور حسن روایات نہ بھی ہوتی، صرف ضعیف ہوتی، تو ایک طرف وہ ضعیف روایات ہیں جو منفی جا رہی ہیں، ایک طرف ہوئے جو مثبت جا رہی ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ تعارض ہے کہ نہیں؟ تو تعارض میں وجہ ترجیح بھی کوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں وجہ ترجیح تو یہی تھی کہ صحابہ کے بارے میں اور اتنے بڑے صحابی کے بارے میں منفی روایات بھی ہیں، مثبت بھی ہیں، تعارض ہو گیا، ہم عقلاً اور ایماناً ان کو ترجیح دیں گے جو ان کی اچھی صفت کے حق میں جاتی ہیں، جو قرآن نے جو ان کا ایک نقشہ بتایا اس کے مطابق جاتی ہیں، ایسا ہے کہ؟ اور یہاں تو اس سے بڑھ کر صحیح روایات موجود ہیں، ایک صحیح روایت بھی ہو وہ بہت سی ضعیف روایت سے ٹکر جائے، وہ ضعیف روایات وہ منکر شمار ہوتی ہیں، وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو ان مورخین نے ان چیزوں کا نقل کیا تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ غلط لوگوں سے کیسی باتیں مشہور ہو رہی تھی، ثقہ راویوں سے کیا باتیں چلی آ رہی تھی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور اس زمانے میں رجال کا علم اتنا عام تھا، کوئی بھی حدیث پڑھنے پڑھانے والا اور رجال سے بے خبر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو صحیح اور ضعیف روایت ان کے نزدیک اتنی واضح ہوتی تھی کہ آج کوئی ایسا کام کرے، اللہ کرے کوئی کرے، کہ طبری میں یا جو بھی کتب تاریخ ہیں ان میں خاص طور پہ جو صحیح روایات ہیں ان کو سبز کلر کے اندر کر دے، وہ سبز کلر میں پرنٹنگ ان کی الگ ہو، 4 کلر پہ ان کی چھپائی کرے، جو حسن ہیں ان کو نیلا کر دے، جو ضعیف ہیں ان کو جناب براؤن کر دے، جو موضوعات ہیں ان کو سرخ کر دے۔ وہ دیکھتے ایک نظر میں پتہ چل رہا ہے کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، حسن کون سی ہے، بالکل ہی ضعیف اور مردود کون سی ہے، دیکھنے سے ایک نظر سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر آپ دھوکہ کھائیں گے؟ پھر کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن ہم دھوکہ کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہماری اپنی کم علمی ہے۔ اس زمانے کے علماء کے سامنے ان رنگوں کی، ان کلر کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمیں 4 کلر کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھتے تھے، بالکل سادہ ہوتا تھا، ایک ہی کلر بلیک، سارا بلیک اینڈ وائٹ۔ اب بچے جو نا وہ کچھ اور دلچسپیاں ان کے لیے اور رنگینیاں ادھر ادھر نظر آتی ہیں، تو ان کو ذرا یکسوئی دلانے کے لیے نورانی قاعدہ بھی رنگ برنگی ہوتا ہے، زبر کے الگ رنگ ہے، زیر کا الگ رنگ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ہمیں تاریخ کے اندر اس طرز پہ کام کرنے کی، اس طرز پہ طباعت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ طباعت تو بعد میں ہوگی، پہلے وہ تحقیق تو ہے روایات کی۔ ایسی 4 کلر بکھیر دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کی خلافت کا صحابہ کے ہاتھ پر، مہاجرین و انصار کے ہاتھوں پر منعقد ہونا، یہ چونکہ صحیح روایات میں ہے، تو اسی لیے جب آپ کتب عقائد میں آپ جائیں گے نا، وہاں پر آپ کو یہ ضعیف اور مردود روایات آپ کو نہیں، کتب عقائد میں بالکل چھانٹی کر کے پکی ٹھکی چیز لے کے آتے ہیں۔ وہاں پر تمام کتب عقائد جب حضرت علی کی خلافت کو بیان کرتی ہیں تو آپ کو اتفاق نظر آئے گا کہ حضرت علی کی خلافت انہی لوگوں نے کی ہے کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر و عثمان و علی جو ان میں زندہ تھے، اب بہت سے وفات جو ان میں زندہ تھے، انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات اس طریقے سے ثابت ہو گئی تو اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت تمام عالم اسلام کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں تھا اور نہ پہلے کبھی ہوا کہ فلاں فلاں صوبے کے لوگ کہیں گے جی ہم نے خلیفہ مانا ہے تو یہ خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کی خلافت جب مدینہ میں منعقد ہو گئی تو اس کے بعد کیا یمن والوں سے، عراق والوں سے، خراسان جو دیگر جو علاقے مفتوح ہو چکے تھے، خیر عراق تک تو نہیں ہوا تھا، مطلب اس وقت یہ جزیرۃ العرب کی بات کر رہا ہوں، جزیرۃ العرب کے بہت بڑا علاقہ تھا۔ جزیرۃ العرب میں کیا مختلف علاقوں میں، اضلاع میں جا کے پوچھا گیا تھا بھی آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نہیں، صرف اطلاع بھیجی گئی تھی بیعت کر لو،
حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے. حضرت عمر کے زمانے میں تو بہت بڑا علاقہ تھا، خراسان، عراق، شام، مصر، بہت زیادہ علاقے. اب وہاں پر کیا صورتحال تھی؟ حضرت عثمان کے زمانے میں آپ دیکھ، خلاصہ یہ کہ جو خلیفہ بن رہا تھا اس کے زمانے میں جو علاقے اس وقت میں تھے، جو عالم اسلام کی حدود تھیں، وہ بحیثیت مملکت کے ایک یونٹ تھا. ٹھیک ہے، جو مرکز کے اندر جو چیز آ جاتی تھی وہ پورے عالم اسلام میں نافذ ہو جاتی تھی. اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک گاڑی ہے اور گاڑی کے مختلف پارٹ ہیں، مختلف اس کے حصے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ آپ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، چابی جب آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو پوری گاڑی پھر آپ کے ہاتھ میں، وہ جدھر آپ لے کے جائیں گاڑی کو ادھر ہی چلنا ہے. اگر تصور کریں، فرض کر لیں گاڑی کے حصوں کو الگ الگ اختیار دے دیا جائے اور وہ کہیں جی ہم سے پہلے پوچھا جائے تو گاڑی چل سکے گی؟ پھر ایک پہیہ کہے میں نے تو بھائی ادھر جانا، دوسرا کہ میں نے ادھر جانا تھا. آپ گاڑی سے اتر جائیں گے، پیدل ہی ٹھیک ہے اس سے. بات سمجھ آ رہی؟ تو ایک گاڑی اس طرح نہیں چل سکتی، مملکت کہاں چل سکتی ہے؟ تو اس لیے ارباب حل و عقد جو مدینہ میں تھے، خلافت راشدہ میں مرکز مدینہ ہی تھا. حضرت علی کے دور میں بھی ابتداءً جو چند مہینے تھے مدینہ میں تھے، اور مدینہ کے ارباب حل و عقد کی بیعت وہ تمام عالم اسلام پہ لازم تھی. اس لیے حضرت علی اپنی خلافت کی ابتداء میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے، عملاً بھی، عقیدے کے لحاظ سے تو تھے ہی اور شرعاً تو تھے ہی، عملاً بھی تھے. حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں انہوں نے بھی آپ کی خلافت سے انکار نہیں کیا تھا. شروع کے چند مہینے وہ بھی آپ کی اطاعت میں تھے. ہاں جب آگے بات چلی ہے مطالبات قصاص وغیرہ کی، پھر آگے اختلاف بڑھا ہے، اس میں آگے بات کروں گا. ابھی اتنی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خلافت پورے عالم اسلام میں تھی. اس مسئلے کو آپ مزید دیکھنا چاہیں تو علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کی پہلی جلد میں کئی مقامات پہ حضرت نے اس موضوع پہ کلام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے. اب جب بیعت خلافت ہو گئی آپ کی، تو اس کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ تھا، سب سے اہم مسئلہ، یہاں پہ پیچھے کوئی پریزنٹیشن میں چیز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. تھوڑا سا آپ مجھے خبر دیں تاکہ آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں بھی آ جائیں. کوئی سوال ہو تو اس درمیان آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ 48 کہاں گئی تھی؟ ہاں یہ شیخ مغلوث کی کتب 48 پہ بہترین ہے. مغلوث، میم غین لام واو سا، بہت ہی اعلیٰ کام کیا انہوں نے. بڑی محنت کی، ایک ایک جگہ پر یہ گئے ہیں، خود وہاں جا کے انہوں نے تصویریں لی ہیں، نقشے بنائے ہیں. کل جو ہم نے کتابیں لکھوائی تھیں یہ تاریخ کے حوالے سے 5 کتابیں لکھوائی تھیں، اور بھی ہیں. ہاں کتابیں تو بہت ہیں. تاریخ امت مسلمہ کی پہلی جلد میں نے کتب تاریخ کا تعارف کیا، جو مشہور کتب تاریخ ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ لے لیجیے گا. تاریخ امت مسلمہ یہیں رکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کے سامنے نقشہ آ رہا ہے کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت میں صورتحال کیا تھی. ہاں یہ آپ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو علاقہ فتح ہوا تھا حضرت علی کے دور کے آغاز میں، اس کا یہ نقشہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ شرعاً اور ابتدائی چند مہینوں میں عملاً یہ سارا علاقہ حضرت علی کے پاس تھا. آپ کی بیعت سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا. توقف کیا تھا ضرور، اہل شام نے توقف کیا تھا. توقف میں اور انکار میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلے مسائل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2-3 فقہی اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی آگے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. 2 چیزیں ہیں.
ایک ہے قصاص اور ایک ہے بغاوت۔ پہلے ہم بغاوت کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، بغاوت کسے کہتے ہیں شرعاً۔ جب ہم شرعاً کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے نہ مجھے یہ اختیار ہے نہ آپ کو کہ ہم کوئی نئی تعریف اس میں گھڑیں، ہم نکالیں۔ اس میں ہمیں متون کی جانب جانا ہوتا ہے۔ یہ سارا کام پہلے علماء کر چکے ہیں کہ فقہی متون میں بغاوت کی تعریف کیا لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک مشہور متن لے لیتے ہیں، کنز الدقائق، ٹھیک ہے۔ قوم خرجوا عن طاعت الامام وغلبوا علی بلد یا غلبوا علی مصر۔ یہ دو چیزیں بغات کا جب باب شروع ہوتا ہے، آپ کنز لے لیں، آپ ہدایہ لے لیں، آپ کو شروع کے اندر یہ نظر آئے گا۔ تنویر الابصار لے لیں، رد المختار پہ آپ چلے جائیں، متون میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا، آپ یہ ذرا آپ کو جو ہمارے ساتھی جو فقہ زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بالخصوص فقہ حنفی کے اندر متون میں صورت مسئلہ جو ہوتی ہے وہی تعریف ہوتی ہے، جو صورت مسئلہ ہے نا وہی اس چیز کی تعریف ہے۔ تو خرجوا عن طاعت الامام، امام کی طاعت سے نکلے، ایک شرط ہے، اور دوسری غلبوا علی بلد، کسی علاقے پر وہ غالب آ گئے۔ یہ تعریف میں دو چیزیں ہیں۔ امام کی اطاعت، خرجو کا مطلب ہے عدم اطاعت۔ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ امام کی اطاعت میں ہوں پھر نکل جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، مراد عدم اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور غلب علی بلد کے اندر بھی شارحین نے واضح کیا کہ بلد کی قید جو ہے وہ احترازی نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ بلد کے اوپر قابض ہوں، شہر پہ قابض ہوں۔ اگر وہ پہاڑوں پہ قابض ہو گئے، انہوں نے جنگلوں میں مورچے لگا لیے یا سڑکوں پہ ناکہ بندی کر لی، تب بھی بات وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت، وہ اپنے شرعی حکمران کی حکمرانی، اس کے احکام کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے، یا تو بیعت کر کے بیعت توڑ دیتی ہے یا شروع سے بیعت کرتی نہیں ہے، اطاعت نہیں کر رہی، اس کے آرڈر فالو نہیں کر رہی، اور ساتھ میں اس نے کسی علاقے میں اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ ظاہر کنٹرول میں تو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب آپ شوافے کے ہاں جائیں گے تو وہ اس چیز کو مزید واضح کرتے ہیں کہ وَلَهُ قُوَّةٌ مُمْتَنِعَةٌ، وَلَهُمْ قُوَّةٌ مُمْتَنِعَةٌ، ان کے پاس اپنے دفاع کی قوت بھی ہو۔ اگرچہ غلبوا علی بلد میں آٹومیٹک وہ چیز آئی جاتی ہے، لیکن انہوں نے مزید کو واضح کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جہاں پر ہوگی وہاں بغاوت کی تعریف صادق آ جائے گی، آپ اسے بغاوت کہہ لیں، آپ اسے خروج کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ یہاں پہ فقہی اصطلاح میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فقہی اصطلاح میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے تو آپ اس کو ادھر ہی لیں، آپ اس کو جو اردو کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر متعارف معنی میں سرکشی اور فساد اور فتنہ، جھوٹ، فریب، دغا، وہ جو زوائد ہیں ان کو آپ شامل نہ کریں۔ ابھی صرف دو ہی چیزیں ہم لے رہے ہیں اور فقہی اصطلاح میں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں وہ بہت نیک ہوں، اللہ والے ہوں، ذاکر شاغل ہوں، نیک نیت ہوں، ان کے ذہن میں کوئی صحیح مطالبہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم ہوں، دنیا دار ہوں، جیسے کہ اس کے بعد دنیا داروں لوگوں نے ہزاروں بغاوتیں کی ہیں، ہزاروں اس کی مثالیں تو ہیں، لیکن صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ بالاتفاق اس پہ سب اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہاں پر ایسا قطعاً نہیں تھا، کیوں صحابہ کی ذات ہی، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اس کی عمومی جو آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ اس ذہن کو صاف کر دیتی ہیں، اس غلط ذہن کو مسترد کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک بات آپ نے سمجھ لی کہ بغاوت کی تعریف کیا ہے۔ اب دوسری بات آپ ذرا آ جائیں، اس بات کو سمجھ کے کوئی دری چھوڑ دیں، اب آ جائیں قصاص کے مسئلے میں۔ جب آپ قصاص کے مسائل پہ جائیں گے تو اس کے اندر ایک خاص مسئلہ ہے قتل الفرد بید الجماع، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ملیں گے کہ ایک آدمی کا قتل ہونا ایک گروپ کے ہاتھوں، ایک گروہ کے ہاتھوں، ایک جماعت کے ہاتھوں، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کو کئی آدمی قتل کر دیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔
دونوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر بہت سے آدمی ایک آدمی کو قتل کرتے ہیں، ان سب کو قتل کیا جائے گا، ان سب کو قتل کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ان کو قتل اس صورت میں کیا جائے گا کہ ان سب نے مہلک ضرب لگائی ہو۔ بات سمجھ آئی؟ اگر بہت سے لوگوں نے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور ان سب نے ضرب بھی مہلک لگائی ہے تو سب کے سب سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر ان میں سے ایک ایسا اس نے تھپڑ مارا ہے، ایک ایسا اس نے مکہ مارا ہے، ایک ایسا اس نے بال کھینچے ہیں، اور باقی 3-4 نے چھری سے، تلوار سے، بھالے سے یا لوہے کے بھاری لاٹھی سے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے حملہ کیا ہے، تو قصاص انہی سے لیا جائے گا کہ جنہوں نے اس قسم کا مہلک حملہ کیا ہے۔ تھپڑ مارنے والے کو، مکہ مارنے والے کو، بال کھینچنے والے، ان پہ قصاص نہیں ہے۔ گناہ گار ضرور ہیں، گناہ گار تو کسی مومن کو اگر آپ اس کی غیبت کر دیتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، اس کو آپ کسی قسم کی تکلیف آپ دیتے ہیں گناہ ہے نا، تو گناہ تو ہے، لیکن حاکم کی عدالت میں ان پر سزا جاری نہیں ہوگی، ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، ان کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اور یہ مسئلہ اتفاقی ہے، تمام ائمہ اربعہ کی جو فقہ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ کچھ باریک جزیات میں فرق آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ جو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک یہ کہ قصاص ان سب پر ہوگا جنہوں نے حصہ لیا ہے، اور وہ کہ جنہوں نے مہلک ضرب لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے حصہ لیا اس کو فقہ اصطلاح میں مباشر بالقتل کہتے ہیں، مباشر بالقتل، ٹھیک ہے۔ تو اب اس مسئلے کو آپ دیکھیں۔ اچھا، بغاوت والے مسئلے میں ایک چیز آپ اور بھی سمجھ لیں، بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ایک اور بات سمجھ لیں بغاوت والے مسئلے میں، کہ باغیوں کے متعلق قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر وہ شکست کھانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ انہیں گرفتار کر لیں، ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، انہیں تہو بالا کر دیں، اس سے پہلے وہ خود ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو پھر حاکم ان کے اوپر بغاوت کی سزا جاری نہیں کر سکتا، پھر حاکم ان پہ بغاوت کی سزا بھی جاری نہیں کر سکتا۔ اور بغاوت کے دوران اگر انہوں نے مالی اتلاف کیا ہے، جانی اتلاف کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کا مال وغیرہ انہوں نے تباہ کیا ہے، اس کا ضمان، اس کا بدلہ ان سے نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اس پہ ائمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، فقہ حنفی کا تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، اور باقی کا بھی جہاں تک میں نے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، مجھے اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہاں قدرتی طور پہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا تو مطلب ہے کوئی بھی بندہ بغاوت کرے، شرارت کرے، لوگوں کو مارے، یہ کرے، وہ کرے، اور جب دیکھے اب شکست ہونے ہتھیار ڈال کے نا پاک صاف ہو جائے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے مجھے، یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ اور ہوا ہے یہ۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کا جواب دیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اسلام کا یہ حکم، حضرت نے یہ سورہ حجرات آپ دیکھیں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے اسلام کا کہ اس پہ حیرت کی جائے۔ دنیا کی جتنی مملکتیں ہیں ان سب کو اگر کہیں بغاوت کا سامنا ہوتا ہے یا اس قسم کی کسی جمعیت سے ان کو سامنا ہوتا ہے، وہ حکومتیں موقع بموقع عام معافی کا اعلان کرتی ہیں، بھئی اتنی مدت کے اندر عام معافی ہے۔ یہ ڈاکوؤں کے لیے بھی ہوتا ہے، جس ڈاکو سے حکومت تنگ آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے چلو بھئی اتنی مدت کے اندر آپ کو 1 ہفتے کی آپ کے ڈیڈ لائن ہے، آپ ہتھیار ڈال دیں تو آپ پہ مقدمات نہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت نے لکھا کہ اس میں مصلحت یہ ہے کہ اگر اس صورت کو طول دیا جائے تو جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس فتنہ فساد کو روکنے کے لیے بعض اوقات جو باغی ہوتے ہیں وہ اس لیے لڑتے رہتے ہیں کہ معافی کی تو وہ صورت ہے ہی نہیں، مرنا تو ویسے بھی ہے، تو ایسے لڑتے لڑتے مر جائیں تو وہ اتلاف اور جانی نقصان وغیرہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو یہ ایک آپشن دیا گیا ہے، اس میں مصلحت ہے، ملک کو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے ایک لامتناہی، ایک مسلسل جنگ سے روکنے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب حکومت سزا جاری نہیں کرتی ہے تو وہ لوگ اللہ کے ہاں بھی معاف ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا اللہ کے ہاں ان کا گناہ اپنی جگہ پر ہے،
اللہ کی طرف سے جو سزا ملے گی وہ اپنی جگہ حکم لگائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ بھی بات اسی طرح ہو، ٹھیک ہے۔ بعض مواقع پر بات ہوتی ہے، جیسے مامون الرشید نے، اس نے ایک موقع پر اس نے بات کہی، اس نے کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمران اپنے کسی وزیر کو قتل کرا دیتا ہے، اس کو اس کی ایسی حرکتیں پتہ ہوتی ہیں جس کو عوام کے سامنے لا بھی نہیں سکتا، تو وہ اس کو قتل کرا دیتا ہے، تو عوام میں بدنام ہو جاتا ہے، عوام میں بدنام ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو قتل کرائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ تو مامون کے اس قول میں تھوڑا تبصرہ میں مزید کرتا ہوں کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر مامون الرشید نے ایسا کیا، اس کے بعد اس کو آپ عدالت میں لے گئے تو عدالت تو سزا جاری کر دے گی، کیوں؟ ثبوت اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے کہ اس وزیر کے ان کرتوتوں کے ثبوت پیش کرے، کوئی دستاویزی ثبوت، کیونکہ اس کی معلومات کی حد تک وہ بات یقینی تھی، تو اس نے کہا ابھی نہیں کروں گا، تو پھر گیا، کام خراب ہے۔ تو ہو سکتا ہے پھر عدالت اس حکمران ہی کو، اگر ایسا واقعی اسلامی حکمرانی ہو اس پائی کی، اسی کو مجرم قرار دے دے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا وہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ بھی مجرم ہے؟ یہ چیز ذرا الگ ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، صحابہ کرام میں سے، مامون کو چھوڑیے، صحابہ کرام میں سے مثال دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے ولید ابن عقبہ، ایک صحابی ہیں، ان کے اوپر تہمت لگی کہ انہوں نے شراب پی ہے۔ کتب تاریخ میں تو ہے ہی، یہ کتب حدیث میں بھی واقع ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ ان پر تہمت لگی کہ انہوں نے شراب پی ہے۔ عراق کے گورنر تھے، حضرت عثمان نے بلا لیا، مدینہ آ گئے، گواہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت ولید ابن عقبہ نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، مجھے سزا دلوائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جھوٹی گواہی دے کے آپ کو سزا دلواتے ہیں، آپ کو کوڑے لگ جاتے ہیں نا، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو کوڑے لگ جائیں گے، اللہ کے ہاں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اپنی آخرت خراب کریں گے، آپ کوڑے لگوا لیں، آپ کیونکہ شرعی گواہی ہمارے لحاظ سے تو قائم ہو گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے گواہی دے دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ولید ابن عقبہ پہ حد جاری کی۔ تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس مسئلے پہ، کیونکہ مسلم شریف میں روایت ہے، تو تکملہ میں حضرت نے اس پہ بحث کی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ان پہ حد لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے شراب پی تھی، روایت سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے گواہوں نے گواہی دی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان مجبور تھے بحیثیت چیف جسٹس کے کہ اس گواہی کے اوپر وہ سزا جاری کرواتے۔ واقعاً ممکن ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹی گواہی دی ہو، جیسے خود ولید ابن عقبہ کا بیان موجود ہے کہ میرے خلاف ہی جھوٹی گواہی دیں گے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو گواہی دینے والے ظاہراً اتنے وہ معصوم بنے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، بات سمجھ نہیں؟ تو قضان وہ فیصلہ نافذ ہو گیا، لیکن فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا کیا نہیں، تو ان پہ نہ پہلے گناہ تھا نہ بعد میں گناہ ہے، بلکہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے خلیفہ کی حکم کی تعمیل میں سزا برداشت کر لی، اللہ نے ان کے درجے بڑھا دیے، ان کو کتنا اجر دے دیا ان کو، بات سمجھ نہیں؟ تو میں پھر بات کو لوٹاتا ہوں اسی طرف کہ مسئلہ بغاوت میں بعض اوقات یہ صورت پیش آ جاتی ہے، اور جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں، فتنہ فساد کیا ہے، وہاں یہ قضان و دیانتن کا فرق آپ رکھیے گا۔ حکمران قضانوں پہ سزا جاری نہیں کر سکتا، فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ضمیر کی رمق ہے تو اگر عمر بھر اس پہ روتا رہے، توبہ کرتا رہے، تو وہ بھی کم ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ آپ نے سمجھ دیا، ہم جلدی سے ہم اس کو اصل صورتحال پہ لے کے آتے ہیں، آپ کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ قاتلوں کے بارے میں عقلاً بھی نقلاً بھی دونوں طرح یہ ثابت ہے کہ وہ کوئی 1000 2000 3000 بندے نہیں تھے، لگ بھگ 2-3 ہزار بندے محاصرے میں، بلوے میں، اس شرارت میں، فتنے میں شریک تھے۔ گھر کے اندر داخل ہونے والے بندے گنتی کے چند لوگ تھے، 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے چند حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی تھی، ان کو شہادت کے بعد جو لوگ پہنچ گئے تھے، ان کے ہاتھوں وہ قتل ہو گئے، جن کے بارے میں کتب تاریخ موجود ہے کہ ان کی لاشیں وہاں پڑی رہیں، اور مدینہ کے لوگ ان کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر ان کو جا کے کچرے کے ڈھیروں پہ ڈالا ہے، وہ جو قاتل وہاں کے قتل ہوئے تھے، اور کئی دنوں تک کتے ان کی لاشیں نوچتے رہے، ان کی نماز جنازہ وغیرہ نہیں ہوئی ہے ان کی، تو وہ تو وہیں اپنے انجام کو پہنچ گئے۔
اللہ کے قہر کا شکار ہو، دنیا میں ان کا انجام نظر آ گیا۔ باقی جو لوگ تھے سارے مصر کے، وہ مصر کی طرف بھاگے ہیں۔ جب مصر کی طرف بھاگے ہیں تو نہ وہ مصر گئے ہیں نہ جو شام کی طرف گئے ہیں، مصر اور شام کے بیچ میں کوہستانی علاقہ ہے، وہاں پہ روپوش ہو گئے۔ اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، یہ کتب حدیث میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور اس کے تمام رجال وہ بخاری کے یا مسلم کے رجال ہیں، یعنی انتہائی ثقہ رجال ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ایک راوی ہیں، وہ بخاری مسلم کے تو نہیں ہیں، لیکن ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، اعلیٰ درجے کے نہ صحیح، لیکن بہرحال وہ ایک قابل قبول راوی ہیں۔ تو روایت کا درجہ صحیح یا حسن ہے، اس سے کم تو ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ واضح ہے کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگے، اور بھاگنے کے بعد یہ راتوں کو سفر کرتے تھے، دن کو چھپ جاتے تھے۔ قاتل تو اسی طرح کرتے ہیں، مجرم ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جا کے پھر وہ اس کوہستان میں چھپ گئے۔ کتنے عرصے چھپے رہے روایت میں یہ تو واضح نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ ایک طویل زمانے وہاں چھپے رہے، غار کے اندر رہتے تھے۔ آخر ایک زمانے میں کوئی ٹائم تھا ایسا کہ ایک دیہاتی اپنے گدھے کو لے کے اس علاقے سے گزر رہا تھا، تو ایک مکھی گدھے کی ناک میں گھس گئی۔ دیکھو اللہ نے کام لینا ہے تو مکھی سے اللہ کام لے لیتے ہیں۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ زندگی بھر ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ مکھی ناک میں گھسی ہے تو گدھا بدک کے بھاگا ہے، اندھا دھند بھاگا، اسے خود پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ اور یہ دیہاتی اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا گیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ دور ایک غار ہے، جہاں گدھا کھڑا ہے اس کو دور ایک غار نظر آئے، کچھ اس کو اجنبی آدمی اس میں آتے جاتے نظر آئے۔ تو دیہاتی تو علاقے کے ایک ایک بندے کو پہچانتے ہیں نا، اس نے کہا یہ باہر کے لوگ ہیں بھائی۔ تو اس نے علاقے کے گورنر کو اطلاع دی۔ یہ جو علاقہ چونکہ شام اور مصر کی سرحد تھی، یہاں حضرت امیر معاویہ کا کنٹرول تھا، ٹھیک ہے۔ تو گورنر نے حضرت امیر معاویہ کو اطلاع دی، انہوں نے ان بندوں کو پکڑ لیا، ان کی تفتیش کی، وہ سب حضرت عثمان کے قاتل تھے، ان سب کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا حضرت علی کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بات اسی موقع پہ اس لیے بتا دی کہ قاتلوں میں سے جس کو جو انجام تھا نا، کچھ کا ادھر ہی ہو گیا تھا، کچھ کا بعد میں ہو گیا تھا۔ پوائنٹ یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ کوئی قاتل نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ جو بات مشہور ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ قاتل پھر رہے تھے، یہ انتہائی غلط بات ہے، اور میں کہتا ہوں حضرت علی کی شخصیت کے اوپر اس سے بڑا الزام کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ بتائیں، ہم اپنے والد کے لیے، اپنے دادا کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں مائنڈ، جو شریف لوگ تھے، وہ کوئی صحابی نہیں تھے، کوئی عالم یا مفتی نہیں تھے، کوئی شیخ الحدیث یا پیر و مرشد نہیں تھے، لیکن اس پاکستان، اس معاشرے کے عام شریف لوگ تھے کہ جو قاتل ان کے آس پاس اٹھتے بیٹھتے تھے۔ قابل قبول ہے یہ بات؟ تو حضرت علی کے بارے میں کیسے؟ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ضعیف روایت اس بارے میں ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ چیک کر لیں، آپ زندگی اس پہ صرف کر دیں، اگر کہیں مل جائے تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے جو اب تک دیکھا ہے سال میں، کسی ضعیف روایت میں بھی کسی قاتل کا نام نہیں ملتا جو حضرت علی کے ساتھ و درکنار حضرت علی کے علاقے میں بھی ہو۔ حضرت علی کا علاقہ کون سا تھا؟ شام بہت جلدی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، مصر بھی نکل گیا تھا، عالم اسلام کا باقی علاقہ یعنی تقریباً 2/3 علاقہ آپ کے پاس تھا، یعنی جزیرۃ العرب ہے، الجزیرہ ہے، عراق ہے، خراسان ہے اور افغانستان وغیرہ، یہ علاقہ آپ کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ اس پورے ایریے میں جو آپ کے کنٹرول میں تھا، کوئی ایک شخص بھی ایسا ضعیف روایت کے اندر بھی نہیں ہے کہ تاریخ میں اس کا نام بطور قاتل کے لکھا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ قاتلوں کا جو انجام ہونا تھا ہو گیا۔ اچھا، لیکن اب یہاں پر ایک فقہی اختلاف تھا جو صحابہ کے دور میں تھا، بعد میں ختم ہو گیا تھا۔ وہ فقہی اختلاف کیا تھا؟ وہ فقہی اختلاف یہ تھا اس وقت کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا فقہی مسلک اس وقت یہ تھا کہ اس مسئلے کے اندر جتنے بھی لوگ اس فتنے میں شریک تھے ان سب پہ قاتل کا اطلاق ہوگا، یعنی صرف مباشر بالقتل جو ہے اس پہ قصاص نہیں ہے، بلکہ قصاص جو قاتل ہے وہ تو ہے ہی، جو اس کا معاون ہے، جو اس کو ابھارنے والا ہے، جو نعرے لگانے والا ہے، جو جوش دلانے والا ہے، جس نے راستے کی حفاظت کی ہے، جس نے ان کو خوراک سپلائی کی، وہ سارے کے سارے وہ قاتلین میں شامل ہیں اور سب کے سب قصاص میں قتل کیے جائیں،
ٹھیک ہے، یہ ایک فقہی مسلک تھا، اور یہ فقہی مسلک بھی کوئی بے بنیاد نہیں تھا کہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، کچھ ایسے دلائل ان کے سامنے تھے. ٹھیک ہے، لو ان اہل السماء والارض اتفقوا فی دم مؤمن واحد لاکبہم اللہ فی النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی میں کہ اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک روایت ہے، ویسے یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ اس زمین و آسمان کے سارے لوگ مباشر بالقتل تو نہیں ہو سکتے، ضرب تو چند لوگ آگے ہو کے لگائیں گے، باقی تو معاونین وغیرہ ہی ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کہ اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، تو اس کا مطلب ہے دنیا کی سزا بھی سب پہ نافذ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق کا ارشاد تھا اپنے زمانے میں، انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، ایک آدمی قتل ہوا یمن میں، اور کئی بندے شریک تھے، کئی بندوں نے مل کے قتل کیا. حضرت عمر نے ان کو بلوایا یا تفتیش کی، اور اس کے بعد آپ نے ان سب کو قتل کرا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر پورے صنعاء کے لوگ شریک ہوتے میں ان سب کو قتل کراتا. صنعاء وہ شہر تھا جہاں پہ قتل ہوا تھا، اور ہزاروں لوگ آباد تھے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں ان کے سامنے کہ جن کی بنا پہ ان کا یہ مذہب بنا کہ سب لوگ قصاص میں قتل کیے جائیں. جب ان کی رائے اور حضرت علی کی رائے متفق نہ ہو سکی، آپس میں افہام و تفہیم کچھ بات چیت تو ہوئی ہوگی یقیناً، لیکن اور بعد میں تفصیل سے ہوئی. میں تو بالکل شروع کی بات کر رہا ہوں، عائشہ صدیقہ تو وہاں تھی نہیں نا. ممکن تھا کہ وہ اگر ان سے حضرت علی کی بات چیت ہوتی وہ بات کو جلدی سمجھ لیتی، وہ تو بہت بڑی فقیہہ تھیں، لیکن وہ تھی مکہ میں. حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مناقب فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن حضرت علی کی فقہ بہت بلند تھی. ٹھیک ہے، تو حضرت علی کے مسلک کو وہ اتفاق نہیں کر سکے. اس سے خلاصہ ہم یہی کہیں گے کہ ان کا اپنا مسلک تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو یہ حضرت علی کو کہتے تو رہے کہ ان سب سے قصاص لیں، اور حضرت علی اس معاملے کو ٹالتے رہے. اور ٹالنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ مسئلہ قصاص کے اندر آپ وہ کر رہے تھے. مسئلہ قصاص میں تو حضرت علی اتنے فکر مند تھے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم خذ منی لعثمان حتی ترضی، اے اللہ تو عثمان کے قصاص کے راستے میں تو میری جان لے لے، مگر یہ قصاص کا مسئلہ ہو جائے، قاتلین قتل ہو جائیں حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے. اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت علی کی جو فقہی بصیرت تھی وہ پہلے سے وہاں پہنچ رہی تھی کہ نہیں بھئی جو مباشر بالقتل ہیں قصاص انہیں پہ آئے گا، باقی پہ نہیں آئے گا. آپ اس پر لانا چاہ رہے تھے، اور لانے کے لیے تھوڑا تسلی چاہیے تھی، ٹائم چاہیے تھا کہ فقہی ابحاث جو ہوتی ہیں، جب ایک فقہی مسئلہ بھی مدون نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے بہت سکون چاہیے ہوتا ہے. تمام فریق اور تمام صحابہ جو بھی اہل علم ہے سب کا بیٹھنا مل کے بات کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جب ہماری فقہ مدون ہو رہی تھی امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، ایک ایک مسئلے کے لیے پتہ نہیں کتنے فقہا تھے، 40 فقہا تو مشہور ہیں، ان کے علاوہ بھی امام صاحب کے شاگردوں میں سے تھے، اور ان میں سے ایک کوئی لغت کا ماہر ہے، فقیہ تو سارے تھے، کوئی تفسیر کا زیادہ ماہر ہے، کوئی حدیث کا زیادہ ماہر ہے. تمام ماہرین جمع ہو کے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کئی ہفتے بحث چل رہی ہوتی ایک مسئلے پہ. یہ قصاص کا تو بہت ہی بڑا مسئلہ تھا نا، چھوٹی چھوٹی جزیات کے اوپر جو اب الحمدللہ ہمیں تو پکی پکائی مل گئی ہے نا. تو کہتے تھے وہ بحث ہوتی تھی، اور کبھی اچانک تکبیر کے نعرے بلند ہوتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ دور دور سنتے تھے، کوفہ میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، سمجھ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ حل ہو گیا آج. پھر اس کا مدون کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے، تو حضرت علی کے اگر آپ ارشادات پہ غور کریں گے تو وہ یہی کہتے تھے حضرت طلحہ زبیر کو، ان حضرات کو، کہ ابھی ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، لوگوں کو بھی ٹھنڈا ہونے دیں، حالات کو معمول پہ آنے دیں، سکون پہ آنے دیں، اور پھر انشاءاللہ اس مسئلے میں ہم ایک درست اور مضبوط لائحہ عمل اختیار کر لیں گے. ٹھیک ہے، مگر وہ حالات ہی ایسے تھے کہ جذبات غالب تھے اتنے. جیسے میں نے عرض کیا کہ عثمان کی شہادت کا واقعی ایسا ہے نا کہ ہم سنتے ہیں، ہم جذبات کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا حال ہوگا ان کا. تو حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے اجازت چاہی کہ پہلے تو ان سے یہ کہا کہ ہم کوفہ جاتے ہیں، بصرہ جاتے ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی. پھر کہا کہ عمرے کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، عمرے سے تو منع نہیں کر سکتے تھے، چلے جائیں. مکہ چلے گئے. وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھیں، ان کے ساتھ مل کے مشاورت کی کہ اگر حضرت علی کی کوئی مجبوریاں ہیں، کوئی مسائل ہیں، یا ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم خود کیوں نہ لے لیں.
ہم خود قوت اکٹھی کرتے ہیں. جو مدینہ آئے تھے اس فتنے کے لیے، اب وہ لوگ واپس چلے گئے تھے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، ان کو جا کے ان کو قتل کریں، قصاص ہم لیں گے. تو یہاں سے پھر حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن زبیر اور کئی حضرات تھے، یہ وہاں سے بصرہ پہنچ گیا. بصرہ پہنچ کے وہاں پہ حضرت علی کے جو گورنر تھے عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پریشان ہو گئے کہ ایک جمعیت آ گئی ہے، بھئی کس لیے آپ تشریف لائے ہیں؟ بھئی ہم نے قصاص لینا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت علی کے ساتھ مل کے کچھ کرتے ہیں وہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے اس کو، تو آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ فتنہ پیدا ہوگا، اس سائڈ پہ ہو گئے. اور یہ حضرات یہاں پہ اب رہنے لگے. اب بصرہ کے جو لوگ آئے تھے نا وہاں پہ فتنہ برپا کرنے، ان کے اندر حکیم ابن جبلہ ایک بہت ہی بدبخت آدمی تھا. اس نے لوگوں کو ورغلایا، بصرہ کے لوگوں کو، اور میں سے وہ بھی تھے جو وہاں گئے تھے، شاید اس کے علاوہ بھی اپنے خاندان قبیلے کے لوگ ہوں، اور ورغلایا اور غصہ دلایا، اور ان کو لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جہاں پہ قیام فرما تھی اس پڑاؤ پر اس نے حملہ کر دیا. اچھا یہ حضرات وہاں پہنچ تو گئے تھے، لیکن ایسا انہوں نے بھی بے احتیاطی نہیں کی کہ گھروں میں گھس کے مارو. یہ ابھی سے بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ بچار کر رہے تھے. جب وہ 700 بندے آ گئے مارنے کے لیے آ گئے، اور ان بدبختوں نے نعوذ باللہ یہاں تک حکیم ابن جبلہ نعوذ باللہ کہہ رہا تھا کہ ہم عائشہ کو باندھی بنائیں گے آج، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ جب آگے بڑھے تو حضرت طلحہ زبیر نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جمع ثأرنا لہذا اليوم، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمارے انتقام کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہمارے سامنے. تو یہ تو ویسے ہی پھر جوابی کارروائی بنتی تھی نا، دفاع کرنا تو فرض ہوتا ہے اپنا. تو انہوں نے جو حملہ کیا ہے جوابی، تو اس میں ان کا ایک بندہ حرقوس ابن زہیر یا اس کے 2-4 حامی وغیرہ تقریباً سارے ہی وہاں پہ قتل ہو گئے. اب آپ اس کو قصاصاً قتل کہیں یا اس کو اللہ کا عذاب کہیں، ٹھیک ہے، ہوا بہرحال ان کے ساتھ وہی جو جس کے وہ مستحق تھے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو تکوینی نگاہ سے دیکھیں گے، علماء نے لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتنے کے اندر جو بھی بندہ گیا تھا، قاتلین تو اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے، قاتلین کا دائرہ وسیع ہے یا وہ محدود ہے کتنا، وہ تو فقہی اختلاف ہے، مگر جو بھی ملوث ہوا ہے اللہ کے عذاب کے اندر کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہے وہ، اور عجیب انجام ہوا، عجیب انجام. کوئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی آ رہا تھا، کوئی لے کے آ رہا تھا پانی، اس نے گرا دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ شخص کہیں صحرا کے اندر اسی طریقے سے پیاس سے تڑپ کے مرا ہے، پانی 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 پانی، اور لوگ اس کے لیے پانی لینے کے لیے گئے. اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ کون بدبخت ہے. پانی لینے کے لیے گئے اور تلاش کر کے پانی لے کے جب اس کے پاس آئے، پانی پینے سے پہلے پیاس سے مر چکا تھا. ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی، ہاتھ پیروں کے اوپر اس نے ضربیں لگائیں. کہتے ہیں وہ کسی شہر کے اندر وہ لوگوں نے اس کو دیکھا، ایک بندہ اس کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہیں، نہ چل سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، بالکل دھڑ ہے اس کا پڑا ہوا ہے. بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہاں عثمان کے ہاں گیا تھا، میں نے قتل تو نہیں کیا تھا لیکن میں نے چوٹیں لگائی تھیں ان کو، میں نے شہید ہونے کے بعد جب وہ شہید ہو چکے تھے میں گھر میں آیا تھا ان کے، اور ان کی لاش کے اوپر ہاتھ پیر کے میں نے لاتیں ماری تھی، اس طرح میں نے کیا تھا. اب نہ اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، تو وہ زندگی تو موت بہتر تھی نا. تو یعنی حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق کوئی بھی بندہ جو گیا تھا وہ آخر میں بہت بری موت مرا ہے. بہرحال ہم بات کو دوبارہ مسئلے کے اوپر لے کے آتے ہیں. اب حضرت علی جو یہاں بیٹھے ان کو یہ خبر ملی کہ وہ بصرہ کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا ہے. حضرت علی پہلے سے یہ نیت کر چکے تھے یا سوچ بچار ان کی یہاں پہنچی تھی عراق جانا چاہیے، اور عراق جا کے وہاں پر حکومت دارالحکومت وہاں قائم کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مدینہ میں ایک بار ایسا ہوا اور شہر نبوی کی حرمت وہ داؤ پر لگ گئی، اور حضرت عثمان نے اس شہر کے اندر خون ریزی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی. ہمیں کہا تم ہاتھ نہیں اٹھانا. تو جب اس مبارک زمانے میں کہ صحابہ موجود ہیں، یہاں پر اسلام دشمن طاقتوں نے، یہودیوں کی سازش نے ایسا کر دکھایا، تو آئندہ تو بہت زیادہ خطرہ ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا، اور میں کہتا ہوں امت پر بہت بڑا ان کا احسان ہے. انہوں نے کہا قیامت تک یہ جو حرم ہے یہ ایک مذہبی مرکز رہے گا، سیاسی مرکز نہیں ہوگا.
سیاسی مرکز الگ کرنا چاہیے ہم کو. جو سیاست ہے، جو اکھاڑ پچھاڑ ہے، جو اچھا برا ہونا ہے وہاں پر ہوگا. یہاں پر بس لوگ آئیں اور درود شریف پڑھیں، روزے کی زیارت کریں، نمازیں پڑھیں، ثواب لیں، اپنے گھروں کو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے فیصلہ کر لیا تھا. اس دوران آپ کو اطلاع ملی کہ بصرہ کے اندر ایسا ہوا ہے. تو آپ نے پھر جلدی کی کہ آپ نے کہا کہ اب وہاں جانا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے. وہ جانے سے پہلے آپ نے، یعنی بصرہ جانے کی آپ نے نہیں کہ بصرہ جانا ہے، آپ نے کوفہ جانا تھا کہ کوفہ کو میں مرکز بناؤں گا. اچھا، یہ نقشہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو قافلہ گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بصرہ آپ نے دیکھ لی. کوفہ آپ دیکھ رہے ہیں. بصرہ اور کوفہ میں تقریباً اتنا ایسا فاصلہ ایسا یہاں سے اسلام آباد سے لاہور کا. ٹھیک ہے. اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت تھی. تو یہ حضرات بصرہ گئے ہیں، حضرت علی کوفہ روانہ ہو گئے. کوفہ جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو وہاں روانگی کے پیچھے آپ نے جو خط لکھا ہے اہل کوفہ کو، تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ تم لوگ اسلام کے مضبوط بازو ہو، تم لوگ، تمہارے کے اندر اہل علم ہے، تمہارے اندر مجاہدین ہیں، اس لیے میں نے اپنی خلافت کے سیاسی مرکز کے لیے تمہیں پسند کیا ہے. تو آپ کوفہ چلے. یہاں پر بھی تاریخ کے اندر کافی گڑبڑ ہے اور غلط روایات بڑی مشہور ہو گئی ہیں کہ حضرت علی کو کوفہ لے کے جانے والے سبائی تھے. ہیں جی، کوئی بچہ تھا اس کو گود میں اٹھا کے لے گئے. خلیفۃ المسلمین ہے بھائی. کتب حدیث میں جو حضرت علی کے لیے لفظ آئے ادہل عرب، عرب کا سب سے ہوشیار، سب سے چالاک آدمی. چالاک ہے لفظ ان کے شان کے مناسب، ہوشیار، سب سے بڑا دور اندیش آدمی، مدبر آدمی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یوں بندوں کو پہچانتے تھے، یوں حالات کی نبض کو دیکھتے تھے. کوفہ میں یہ غلط فہمی ذہن سے دور کر لیں، ابھی سے اس کو صاف کر لیں. یہ جو کہا جاتا ہے کوفہ سبائیوں کا مرکز تھا اور یہ تھا وہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حضرت عثمان کے خلاف جو سب سے بڑا مرکز تھا مصر تھا. آگے بڑھ کے قاتلانہ حملہ کرنے والے تو سارے ہی مصر کے تھے اور بھاگے بھی اسی طرف ہیں. کوفہ سے بھی لوگ آئے تھے، شرپسند یہاں پر بھی تھے، بصرہ سے بھی آئے تھے. شرپسندوں سے کوئی بھی علاقہ خالی نہیں ہوتا. لیکن آپ کچھ لوگوں کی بدماشی اور غنڈہ گردی کی وجہ سے آپ پورے شہر پہ حکم لگا دیں، کوئی انصاف کی بات نہیں. کراچی کے اندر آپ دیکھیں حالات کیسے رہے، پتہ ہے نا آپ کو کہ پورے کراچی کے لوگ ایسے تھے. کراچی تو علماء کا مرکز ہے، فقہاء کا مرکز ہے، مدارس کا گڑھ ہے. شاید میرے خیال میں پوری دنیا میں اتنے مدارس ہیں جتنی کراچی شہر کے اندر ہیں. یعنی کسی ایک شہر میں اتنے مدارس پوری دنیا میں شاید نہیں ہوں گے. اب یہاں کے لوگ وہاں کے کچھ خراب حالات کی اگر خبر سن کے یہ ذہن بنا لیں کہ وہ تو جی ایک تنظیم کا شہر ہے، اس تنظیم کے بھی جو گینگ وار والے لوگ تھے ان کا شہر ہے، تو یہ ایک بڑا غلط ذہن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوفہ میں شرپسند یقیناً تھے، مگر مجموعی طور پر یہ اسلام کا دوسرا بڑا مرکز تھا علمی لحاظ سے. بات سمجھ میں صحابہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مسعود جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے خلفائے راشدین کے بعد، ان کو وہاں بھیجا اور یہاں تک فرمایا کہ میں نے ابن مسعود کے بارے میں اپنے اوپر تم کو ترجیح دی ہے. اہل کوفہ کو خط لکھا، اس کی تو مجھے ضرورت تھی، اتنا بڑا عالم ہے، لیکن ترجیح دی ہے تاکہ وہاں پہ علم پھیلے. تو عبداللہ ابن مسعود نے وہاں پر اتنا علم پھیلایا کہ جب حضرت علی کوفہ کے قریب پہنچے ہیں، اب یہ روایت جو ہے یہ تاریخی نہیں ہے، یہ کتب فقہ کی روایت ہے. اور کتب فقہ میں بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ عجیب ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کی سند یا تو کمزور ہوتی ہے، نہیں ہوتی. میں نے اس بارے میں حضرت مولانا زاہد الراشی صاحب سے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ مسئلہ مجھے کبھی کبھی پیش آتا ہے، کتب فقہ میں روایت ہوتی ہے، تاریخ میں کام آ رہی ہوتی ہے، مگر یا تو اس کی سند ہوتی نہیں ہے، سند کمزور ہوتی ہے، اس کو کیا کریں؟ تو مولانا مسکرائے اور کہا کہ بالکل یہی سوال میں نے اپنے والد صاحب سے کیا تھا، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ روایت اصول دین کے خلاف نہیں ہے تو بالکل اسے آپ قبول کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ، اب یہ روایت کے لیے ایک مضبوط سند بھی مل گئی نا، یعنی اس کے بارے میں ایک اتنا بڑا قول مل گیا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت کا. تو وہ روایت یہ کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو کوفہ کے باہر 4 یا 5 ہزار فقہاء نے آپ کا استقبال کیا، اور یہ سارے کے سارے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ رحم اللہ ابن مسعود قد ملأ هذا البلد علما و فقہا، اللہ رحمت نازل فرمائے عبداللہ ابن مسعود پر، اس شہر کو انہوں نے علم اور فقاہت سے بھر دیا.
اور یہی وہ حضرات تھے جو پھر حضرت علی کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور ان سے بھی خوب فیض حاصل کیا، لگ بھگ 4 سال لگ بھگ. اور یہی لوگ تھے کہ ان میں علقمہ ہیں، ان میں مسروق ہیں، ان میں ابراہیم نخعی ہیں، جن سے آگے پھر امام حماد اور امام حنیفہ. تو فقہ حنفی وہ فقہ کوفی ہے، وہ فقہ علوی ہے، وہ فقہ ابن مسعود ہے. وہ جب فقہ علوی ہے تو حضرت علی نے تو پچھلے تینوں خلفائے راشدین کا علم سمو لیا تھا، تو خلفائے راشدین کی فقہ ہے. باقی کسی فقہ کی ہم تنقیص نہیں کرتے ہیں، مگر یہ فقہ حضرت علی کی نسبت کی وجہ سے سب سے مضبوط ہے. خیر، حضرت علی وہاں پر ان سے خوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بصرہ کی طرف آپ نے اپنے حضرات روانہ کیے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ طلحہ زبیر سے بات چیت کریں کہ اس مسئلے کو ہم مل جل کے حل کرتے ہیں. اور وہ حضرات ہی بالکل افہام و تفہیم کے لیے بالکل وہ چاہتے تھے مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو. اچھا، میں تھوڑا سا اس بات کو سوچتا ہوں کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں وہاں پر حضرت علی سے متفق نہیں ہوئے، یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ بات ذرا دیکھیں اس کو، یہ بات کس طرف جاتی ہے. حضرت علی نے حضرت قعقاع ابن عمر کو بھیجا سفیر بنا کے کہ آپ جائیں ان سے بات کریں. وہ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور کہا کہ امی جان آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا مقصد مسلمانوں میں اصلاح اور ان کی فلاح کے سوا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو حضرت علی چاہتے ہیں، حضرت علی بھی یہی چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک سوال کیا، اس سوال سے پیچھے تھوڑا سا پس منظر ہے، وہ آپ سمجھیں کہ جب یہ بصرہ کی جنگ ہوئی تھی جس میں وہ 700 حکیم ابن جبلہ کے وہ مفسدین وہ قتل ہوئے، ان میں سے ایک سردار تھا حرقوس ابن زہیر، وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ بچ کے بھاگ گیا اور اپنے قبیلے پہنچ گیا. اس کے قبیلے کے 6000 لوگ حمیت جاہلیہ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جی ہمارے قبیلے کے لوگ وہاں پہ مارے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں مارے گئے، اب ہم کے انتقام لیں گے ہم تو. وہ 6000 بندوں کو لے کے حرقوس ابن زہیر تیاری کر رہا تھا. اسی پس منظر میں حضرت قعقاع ابن عمر نے کہا کہ امی جان یہ بتائیے کہ آپ نے 700 بندوں کو قتل کیا اپنے فقہی نقطہ نظر سے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ صرف قاتلین ہی نہیں بلکہ قاتلین کے معاونین، مددگار وغیرہ سب قصاص میں قتل ہونے چاہیے، وہ آپ نے قتل کر دیے. اب ان کی مدد کے لیے 6000 بندے اور کھڑے ہو گئے. آپ ان سے بھی قصاص آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا؟ اگر آپ کہیں کہ ہم نے ان سے بھی قصاص لینا ہے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ پھر ان کی حمیت میں، حمیت جاہلیہ میں اور لوگ کھڑے نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ لامتناہی ہو جائے گا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے ان سے نہیں لینا، یہ تو قاتل نہیں ہے، یہ تو قاتل نہیں ہے، ان سے ہم، تو گویا کہ آپ نے خود اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ خاموش ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہہ کو ان کے سامنے ایسی بات کرنا، میں خود جہاں تک پہ غور کروں، قعقاع ابن عمر کے بس کی بات نہیں تھی. میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پوری تفصیل حضرت علی نے سمجھا کے بھیجی تھی کہ آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھنی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ موقع بڑا مضبوط ہے، محسوس کر لیا، تو خاموش ہوئے. نے فرمایا کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے اس مسئلے کو لے گئے. فرمایا میں تو تیار ہوں. اب حضرت طلحہ زبیر وہ بھی تیار ہو گئے، سب خوش ہو گئے، راضی ہو گئے. حضرت علی کو جا کے بتایا، آپ بڑے خوش ہوئے، تشریف لے آئے بصرہ. آپ آگے بڑھیں، پیش قدمی آپ نے کی ہے، سفر آپ نے کیا ہے، بصرہ کے قریب پہنچے ہیں. یہاں سے یہ حضرات بھی پڑاؤ کی شکل میں تھے، ٹھیک ہے. بصرہ کے بعد عائشہ صدیقہ نے بصرہ کے اندر ایک مکان میں تھی، حضرات پڑاؤ کی شکل میں تھے. تو حضرت علی سفر کر کے آئے ہیں، آپ بھی پڑاؤ کی شکل میں تھے. کوئی 2-3 ہزار بندے یا 5000 بندے ادھر تھے اور چند ہزار بندے اس طرف تھے. کوئی جنگ وغیرہ کی نیت قطعاً نہیں تھی. بیچ میں ایک بڑا خیمہ لگایا گیا. یہاں پر 3 دن تک آپس میں حضرت طلحہ زبیر حضرت علی بات چیت کرتے رہے. اس بات چیت کی تفصیل وہ سامنے نہیں آ سکی، چونکہ وہ آپس کی بات چیت تھی. کوئی راوی شاید کوئی اور ایسا نہیں تھا جو وہاں بیٹھا ہو. لیکن اتنی بات ہے کہ اس بات چیت میں اتفاق ہو گیا تھا، تمام آپس کے جو اختلافات تھے وہ دور ہو گئے تھے. بنیادی تو فقہی اختلاف تھا نا، یقیناً وہ ختم ہو گیا تھا وہاں پہ. اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ کل سے ہم جو ہے نا مطلب یہ لشکروں کا آپس میں جو بھی مسئلہ اختلاف ختم ہو جائے گا بس. وہ جو رات تھی، اس رات میں جو شرپسند لوگ تھے وہ تو موجود تھے ہر جگہ پر، ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. انہوں نے رات میں مشورہ کیا کہ ہم تو شر پھیلانا چاہ رہے تھے، ہمارا تو مقصد ہی مسلمانوں کو لڑانا تھا، تو مقصد ہمارا
فوت ہو رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ جو سحری کے ٹائم جو نا دونوں طرف سے تیر حملہ شملہ کرتے ہیں تاکہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں۔ تو انہوں نے اس پہ عمل کیا اور اعلیٰ صبح دونوں طرف سے پتھر وغیرہ پھینکے گئے، اور اس طریقے سے اس نے پتھر پھینکا، ادھر سے پتھر آیا، تیر آیا، وہاں سے جواب میں یہ تیر چل رہے ہیں۔ کچھ بندے بھی ایسے کھڑے کر دیے تھے کہ جو آوازیں لگائیں کہ حضرت زبیر نے حملہ کر دیا، طلحہ نے حملہ کر دیا، اور علی والوں نے حملہ کر دیا، حضرت علی نے یہ کر دیا، یہ آوازیں لگانے والے بھی تھے۔ تو ہنگامے کے اندر جو آواز آتی ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون بول رہا ہے، اس کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں۔ تو وہ ہنگامے کی وجہ سے اگلے دن پھر آپس میں جنگ شروع ہو گئی، اور ہنگامے کی شکل میں باقاعدہ صفحے بنا کے جنگ نہیں تھی۔ اس جنگ کا سب سے افسوسناک جو واقعہ یہ ہے کہ حضرت طلحہ اس میں شہید ہو گئے، حضرت طلحہ اس میں شہید ہو گئے۔ اور حضرت طلحہ کا جو قتل کرنے والا تھا وہ تھا مروان ابن حکم۔ یہ بات مجھے پہلے اس میں شک تھا، اس لیے کہ حافظ ابن کثیر نے اس کو دو طور پہ بیان کیا کہ حضرت طلحہ شہید ہوئے ہیں۔ اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ ایک ناگہانی تیر آ کے ان کو لگ گیا تو وہ شہید ہو گئے، اور ایک قول یہ کہ مروان ابن حکم نے قتل کیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مشہور تو یہ کہ مروان نے قتل کیا، لیکن اقرب الی القیاس یہ ہے کہ کوئی اچانک کوئی تیر آیا ان کو لگ گیا۔ لیکن جب میں نے اس کو مزید اس کی میں نے تحقیق کی، روایات کو دیکھا، تو ایک نہیں بلکہ کئی صحیح روایات اس بارے میں مل گئیں، اور میں بعض چشمدید راوی بھی ان میں ہیں، جیسے قیس ابن ابی حازم خود اس لڑائی میں شریک ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مروان ابن حکم نے تیر چلا کے حضرت طلحہ کو قتل کیا تھا۔ اب مروان نے قتل کیوں کیا؟ وہ تو خود حضرت طلحہ کے لشکر میں تھا، وہ تو حضرت عثمان کے قصاص کے لیے پرجوش تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان سازشی عناصر نے حضرت عثمان کو شہید کرتے ہی مختلف صحابہ پہ الزامات لگا دیے تھے۔ کچھ نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت علی نے قتل کیا ہے، اور کچھ نے یہ کہا کہ این طلحہ قد قتلنا عثمان، ارے بھائی طلحہ کو بتا دو، ہم جو کام تو نے بتایا وہ ہم نے کر دیا ہے، طلحہ کو حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ اس قسم کی غلط باتیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، تو اس لیے پھر مروان نے یہی سمجھ کے کہ عثمان کے قاتل ہیں، ان پہ تیر چلا کے ان کو شہید کر دیا۔ مگر یہ کوئی تعویل نہیں بنتی ہے کہ ہم کہہ دیں جی مروان نے ایسا کیا چلو وہ معذور ہے، نہیں۔ حافظ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ قاتل طلحہ فی وزر بمنزلۃ قاتل علی، جو حضرت علی کے قاتل کا گناہ ہے نا وہی ہے طلحہ کے قاتل کا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اچھا خیر، اس مسئلے کو ہم زیادہ تفصیل کے یہاں ٹائم نہیں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو لڑائی کے دوران ہی انہوں نے سمجھ لیا تھا، انہوں نے خود تو وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے لڑائی ہو نا، وہ تو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ بخاری کی روایت میں انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ بیٹا آج کے دن قتل ہونے والا ہر شخص یا تو ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ظالم بن کے میں قتل ہوں، میں مظلوم بن کے قتل ہو جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہہ کہ آپ میدان جنگ تشریف لے گئے، پیچھے سے ایک بدبخت عمر ابن جرموز اس نے آپ کا تعاقب کیا اور آپ کو اس نے شہید کر دیا۔ تو یہ بڑے افسوسناک واقعات وہاں پر پیش آئے ہیں۔ یہاں ایک اور بات، اب جب آپ کو فقہی مسائل ساتھ ساتھ آپ کو سامنے نہیں ہوں گے نا تو پریشانیاں یہاں پر واقع رہیں گی۔ یہ شخص بعد میں حضرت علی کی خدمت میں آیا حضرت زبیر کی تلوار لے کے کہ میں نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا ہے، تو آپ نے اس تلوار کو دیکھ کے کہا کہ اس تلوار نے کتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت کی کرنیں بکھیری تھی، اور آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دینا، میری طرف سے بشارت قبول کر۔ تو اس شخص نے بعد میں پھر خودکشی کر لی، وہ تو سمجھا کہ مجھے شاباش ملے گی، خودکشی کر لی۔ تو یہاں پہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت زبیر کے قاتل کو قتل کیوں نہیں کیا، وہیں قتل کر دیتے نا، اس نے بتایا۔ تو یہاں مسئلہ وہی بن جاتا ہے، اور اس کو میں شاید تھوڑا اور اگر پہلے میں نے کہا ہے تو میں دہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو بغات کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا، بغات کے ساتھ لڑائی ہے، ادھر امام شرعی حاکم کے لوگ ہیں، ادھر بغات ہیں، ان کی آپس کی لڑائی میں فریقین میں سے جو بھی ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں اس کا قصاص و ضمان نہیں۔ یہ بات تو میں نے آپ کو بتائی ہے نا۔ اس میں جو خاص نوٹ کرنے کی چیز ہے وہ ہے حالت معرکہ، وہ جنگ یا جنگ کا تسلسل۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے اندر اگرچہ وہ میدان جنگ سے نکل گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو قاتل ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے تو ان کو تعاقب کرتے ہوئے قتل کیا ہے۔ تو جتنی بڑی سزا ہوتی ہے نا شرعاً، اس میں اتنا ہے شک کا فائدہ مجرم کو ملتا ہے۔ الحدود تندری بالشبہات، حدود
شبہات کے ذریعے ساقط ہو جاتی ہیں. گناہ اپنی جگہ پر ہے، اس لیے آپ نے تو جہنم کی بشارت تو اس کو نقد دے دی تھی نا، اس کو جہنم تو ہے تیری، باقی سزا نافذ کرنا شرعاً میرے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ حالت جنگ کا تجھے شک کا فائدہ مل رہا ہے تجھے. تو اس سے ایک بات اور بہت اہم ہے، ذہن میں رکھیے گا، حالت معرکہ ہی کا یہ مسئلہ ہے. حالت معرکہ کے اندر بغات نے جو کچھ کیا ہو اس کا ضمان اس کی سزا نہیں ہے. حالت معرکہ سے ہٹ کے کیا ہے کسی کا نقصان، چاہے وہ مالی ہے یا جانی ہے، اس کی سزا ہے. وہ مالی اتلاف کیا ہے اس کا ضمان بھرنا پڑے گا، جانی اتلاف کیا تو اس کا قصاص بھی ہے. آپ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ باریک نقطہ ہے. اس لیے قطعاً یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خون وہ بھی حدر تھا. وہ حالت معرکہ میں قتل نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے گھر کے اندر گھر میں گھس کے انہیں شہید کیا گیا تھا. اس کا قصاص تو تھا ہی تھا، اس میں 1% بھی شک نہیں. اور اسی قصاص کا تو مطالبہ تھا، اور اس قصاص سے تو حضرت علی کو بھی انکار نہیں تھا. اور اسی قصاص کے لیے حضرت علی دعا کرتے تھے، اللہم خذ منی لعثمان حتی ترضی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نفس قصاص کے قصاص عثمان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے طریقہ کار میں اختلاف تھا. خیر جنگ جمل ہو گئی، اس میں سب سے نازک مرحلہ وہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو بصرہ میں اطلاع ملی، وہ جنگ رکوانے کے لیے تشریف لے آئیں، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کہ مسلمان آپس میں خون ریزی ہو رہی ہے، اور اپنے اونٹ کو بیچ میں لے آئیں جہاں پہ انتہائی زیادہ لڑائی ہوتی ہے. زیادہ لڑائی تو اگلی صفحہ میں ہوتی ہے. وہاں آپ نے جو کعب ابن سور تھے وہاں کے قاضی، قرآن لے کے آگے چلو، قرآن انہیں اٹھا کے آگے چلے، آپ آوازیں دیتی رہی ہاتھ روک لو ہاتھ روک لو. لیکن وہ جنگ کوئی کیفیت ایسی اختیار کر گئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود آپ حملے کی زد میں آ گئی. تو حضرت علی نے جب یہ دیکھا، پھر وہ جنگ زیادہ شدت اختیار کر گئی. تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے جو فیصلہ کیا، میرا خیال ہے شاید وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے اونٹ کو بٹھا دیا جائے. لوگ اب زیادہ شدید لڑائی یہاں پہ کر رہے ہیں نا، اونٹ کو بٹھا دو اور ایک اطمینان ہو جائے ان کو، لوگوں کو بھی، کہ ان کی جان محفوظ ہے. تو پھر آپ نے بعض صحابہ کو کہا، انہوں نے آگے جا کے اونٹنی پہ پاؤں پہ ضرب لگائی، اونٹنی بیٹھ گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہودج کو کھولا گیا، ان کو جا کے آرام سے ان کو بصرہ میں رہائش گاہ میں پہنچایا گیا. اور حضرت علی نے اعلان فرمایا سارے لوگ معمون ہیں، بھی ہتھیار رکھ دیں، تمام لوگ معمون ہیں، کسی کے اوپر کوئی نہ سزا ہے نہ کچھ ہے، سب اپنے ہتھیار رکھ دیں. تو اس طریقے سے پھر جنگ ختم ہوئی ہے، جس میں لگ بھگ بعض لوگ 2000 کہتے ہیں، 3000 کہتے ہیں، 5000 کہتے ہیں، تقریباً اسی قدر جو تعداد ہے وہی درست ہے. بعض لوگ جو اس کو 25000 تک لے جاتے ہیں وہ بات بالکل غلط ہے. 25000 تو دونوں کا مجموعہ مل کے بھی نہیں بن رہا تھا، لیکن جتنا بھی نقصان ہوا بہرحال وہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ اس میں صحابہ بھی تھے، اس میں تابعین بھی تھے، اور اس میں شرپسند لوگ بھی یقیناً تھے. تو اس نقصان کو بہرحال دیکھ کر حضرت علی بھی عمر بھر افسوس کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا اتنی روتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا. حضرت علی کو جب واقعہ یاد آتا وہ بھی اسی طرح افسوس کرتے تھے. اس لڑائی کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ ان کو بھیج دیا قافلے کے ساتھ. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زندگی بھر کسی سیاسی مسئلے میں آپ نے حصہ نہیں لیا، اور آپ نے وہیں مدینہ منورہ میں ساری زندگی آپ نے علم حدیث کی اشاعت میں آپ نے گزاری. اچھا، کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، میں پھر تھوڑا آگے چلتا ہوں. یہ مروان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس کی صحابیت کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ. مروان کی صحابیت کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے. جو کسی شخص کی صحابیت کے جو طریقے ہیں نا، صحابیت ثابت کیسے ہوتی ہے؟ یا تو وہ صحابہ کے دور کا بندہ خود کہے میں صحابی ہوں اور کسی نے اس پہ انکار نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، مروان نے کبھی بھی نہیں کہا میں صحابی ہوں. جب اس نے کہا ہی نہیں ہے تو آگے انکار کا تو مسئلہ ہی نہیں چلتا. اچھا، دیگر صحابہ نے کہا ہو، کسی کا دوسرا طریقہ ہے کہ دوسرے صحابہ نے کہا ہو صحابی ہے، کسی اور صحابی نے بھی اس کو صحابی نہیں کہا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی، سب سے مشہور جو طریقہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بھی کوئی چیز مروان سے منقول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی اور نے دیکھا ہو، نقل کیا ہو کہ میں نے جی دیکھا کہ مروان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایسی بھی کوئی روایت نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں کوئی بات کہی ہو، فضائل و مناقب میں، ٹھیک ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے.
حتیٰ کہ خود بعض جگہ مروان سے خود یہ منقول ہے اس کے اپنے الفاظ کہ جسے پتہ لگتا ہے صحابی نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر سے سیاست میں میں بہتر ہوں، البتہ وہ صحبت چونکہ ان کے حاصل ہے، شرف صحبت میں وہ آگے ہیں، باقی سیاست میں بہتر ہوں. تو اس سے یعنی خود اس کا اپنا اقرار موجود ہے کہ میں صحابی نہیں ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کے کون ہوگا رجال کو سمجھنے والا؟ تو آپ نے کہا لا تثبت له الصحبہ، اس کے لیے کوئی صحبت اس کے لیے ثابت نہیں ہے. آس میں آئیں گے؟ طلحہ زبیر نے بیعت کی تھی حضرت علی کے ہاتھ پہ؟ ہاں جی بیعت کی تھی. بیعت تو سب سے پہلے انہوں نے کی تھی. حضرت علی کی خلافت سے ان کا انکار بالکل نہیں تھا، صرف فقہی مسئلے کے لحاظ سے ان کو اختلاف تھا کہ یہ جو باقی لوگ تھے ان سب پہ قصاص ہونا چاہیے تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں لے رہے تو انہوں نے ان کی مجبوری پر محمول کیا. ان پہ الزام کوئی نہیں لگا حضرت علی پر، نہ ان کے خلاف کوئی مہم چلائی ہے. صرف انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کی کوئی مجبوریاں ہیں یا کوئی مسائل ہیں یا اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے تو اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، ہم نے کفار کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے، تو یہ لوگ ہمارے ہاں کیا ہیں؟ اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے. تو آپ پھر وہاں گئے ہیں، لوگوں کو لے کے گئے ہیں. وہ ساری واقعہ میں نے آپ کو سنا دی ہے. وہ تو ادھر میں پہنچا ہی نہیں ہوں نا، وہ تبھی آگے آئے گا. ہاں ہاں وہ بھی اس جنگ جمل کا حصہ نہیں وہ الگ ہی رہا تھا، اس کا واقعہ ابھی آگے آئے گا. کہ حضرت طلحہ قتل میں شریک تھے. دیکھیں تاریخ میں تو بہت کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ تاریخ کے اندر ملی جلی چیزیں، جو امہات الکتب کی بات خاص طور پہ کر رہا ہوں نا میں، ان کا تو کام ہی جمع روایات تھا. ضعیف بھی جمع کی ہیں، صحیح بھی جمع کی ہیں، حسن بھی جمع کی ہیں، کہ آپ دیکھ لیں عمدہ چیز میں کیا ہے اس کو اختیار کریں اور گھٹیا چیز میں کیا ہے اس کو نہ اختیار کریں. تو رجال کی سمجھ نہ رکھنے والوں نے یا جان بوجھ کے فتنہ پھیلانے والوں نے ان چیزوں کو لیا جن کو ڈی گریڈ کیا گیا تھا، کمزور سند. دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں، امام طبری وغیرہ نے اگر یہ ظاہر کرنا ہوتا کہ یہ روایتیں واقعی صحیح ہیں، حضرت طلحہ جو بھی غلط روایتیں صحابہ کے خلاف، ان کو چاہیے تھا پھر وہ جھوٹی سندیں بنا کے نا ساتھ ان کے ساتھ صحیح سندیں لگاتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ جھوٹی روایات جمع کر سکتا، جھوٹی سندیں نہیں لگا سکتا. اگر آپ نے کسی کو غلط بات کا یقین دلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ غلط بات کی سند بھی آپ غلط ہی لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے حکمران نے، اس نے بھئی ہمارے لیے اس نے بہت بڑا کوئی عظیم الشان دی، ہر غریب کے لیے اس نے 10-10 لاکھ روپے کا اس نے اعلان کر دیا ہے. اور آپ یہ کہ یہ بات مجھے شیدہ کہہ رہا تھا، شیدہ کہہ رہا ہے کہ جی حکمران صاحب نے ہر غریب کے لیے 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، شیدہ کہہ رہا تھا. تو یہ بات آپ بتائیں وثوق دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اس بات کی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ کمزوری ظاہر کرنے ہیں، تبھی آپ نے شیدے کا نام لیا ہے. اگر آپ دوسرے کو یقین دلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے او جی میری تو ملاقات جو ہے نا وزیر اعظم کے سیکرٹری سے ہوئی ہے کل. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس بالکل آرڈر جاری ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، کل آپ ریڈیو خبر سن لینا. آپ کو یقین دلا رہا ہے غلط بات کا، جو جھوٹی بات بنا رہا ہے جھوٹی سند بھی بنا لے گا. تو ان حضرات نے وہ سند کمزور اسناد کے ساتھ، وہ تھی ہی کمزور سند کے ساتھ، اور اس کمزور سند میں کہیں راوی حافظہ اس کا خراب ہوتا ہے، کہیں وہ تخلیط کا عادی ہوتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے، کہیں پہ اس پہ کذب کی تہمت ہوتی ہے، کہیں ہوتا ہی جھوٹا ہے وہ. تو وہ سارے راوی انہوں نے واضح کر دیے ہیں. اور رجال کو سمجھنے والوں کے لیے راوی بالکل ایسا ہے جیسا آپ اپنے محلے کے لوگوں کو جانتے ہیں. یہ جیرہ ہے، یہ نظیرہ ہے، یہ امام مسجد ہے، یہ جناب یہ پولیس کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کون کس کیٹیگری کا ہے، کس کی بات کتنی معتبر ہے. اگر کیس کا مسئلہ ہے تو پولیس والے کی بات معتبر ہے، فتویٰ ہے تو مولوی صاحب صحیح بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دارو علاج کی بات ہے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو جس طرح آپ محلے کے لوگوں کو جانتے ہیں تو وہ لوگ تو اس طرح رجال کو جانتے تھے. سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ علم رجال کے ہمارے ہاتھ سے نکلنے سے ہوا ہے. اس پہ محنت ہم لوگوں صدیاں ہو گئی ہم لوگوں نے محنت نہیں کی اس پہ. جہاں پہ حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر وغیرہ چھوڑ کے گئے تھے نا، اس سے ہم نے کوئی زیادہ ترقی ہم لوگوں نے نہیں کی ہے. ابھی خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس گئے گزرے زمانے کے اندر کئی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ کام ہو رہا ہے.
لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ ہمارے دور حدیث کے ہر طالب علم کو رجال پہ، میں کہتا ہوں بہت زیادہ نہیں، 400-500 مشہور رجال کے بارے میں تو کھٹ سے بتا دے یہ ان کی حیثیت کیا ہے، اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو مشہور رجال ہیں، میں تاریخ کے حوالے سے سیف عمر کی روایت کی کیا حیثیت ہے، واقدی کی روایت کی کیا حیثیت ہے، خلیفہ ابن خیاط کی روایت کیسی ہے، ابن سعد کی روایت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اسماء الرجال کی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ آپ فی الحال ایک ہی کتاب آپ کر لیں، وہ سب کو پاس ہونی چاہیے، تقریب التہذیب حافظ ابن حجر کی، مختصر ہے اور ساری بات کا خلاصہ انہوں نے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ مزید آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں میزان الاعتدال حافظ ذہبی کی۔ ٹھیک ہے، زیادہ تفصیل پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر 2 کتابیں ہیں، تہذیب الکمال امام مزی کی اور تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی۔ ٹھیک ہے، کتابیں تو بہت ہیں، لیکن اگر یہ 4-5 کتابیں آپ کے پاس ہیں تو آپ سمجھیں آپ سارے مسائل اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی، تقریب التہذیب، تقریب التہذیب، جی۔ تضاد یہ راویوں کا ہوتا ہے، کچھ راوی ان کا کام ہی ہوتا ہے بات کو زیادہ کر کے دکھانا، 25,000 تک بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت سے راوی ایسے ہوتے ہیں نا جن منقطع ہوتے ہیں، اس زمانے کے نہیں ہیں، وہ بعد کے زمانے کے اندر اس بات کو بتا رہے ہیں، اور جس سے انہوں نے سنا ہے وہ کوئی سورس تھی نہیں ایسی مضبوط، یا وہ بھول گئے ہم نے کس سے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو کہ واقعہ، میں کوئی اس کا حوالہ بھی نہیں دے رہا، مجھے بھی یاد نہیں میں نے کہاں پڑھا ہے، تو جب مجھے یہ یاد بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میں بیان کرنے کے اندر بھی کوئی اونچ نیچ اس میں کر دوں۔ ٹھیک ہے، لیکن تو یہ ہوتی ہے سند منقطع، آپ یہ تلاش نہیں کر سکتے اس بندے نے کہاں سے لیا ہے۔ سند متصل ہے کہ راوی اگلے راوی کا، وہ اگلے راوی کا، وہ جو چشمدید واقعے کو دیکھنے والا ہے اس کو بتاتا ہے کہ اس نے یوں دیکھا ہے، وہ خود بتاتا ہے کہ میں نے یوں دیکھا، میں نے یوں سنا۔ ٹھیک ہے، یا کتاب ہے تو کتاب تک بات پہنچ جائے کہ جی ہم نے اپنے استاد محترم میں سنا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی فلاں کتاب کے اندر یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو بھی گئی تو آپ کتاب میں جا کے اس کو اصل جگہ تک پہنچ جائیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، جی جی ہاں، آپ نے فرمایا تھا کہ بغاوت جو ہے وہ اگر مقابل جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے بخاری کے سامنے، تو مطلب ان سے کے ساتھ ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، حضرت عثمان نے ہتھیار کہاں ڈالے؟ ہتھیار ڈالنا الگ چیز ہے، ہتھیار نہ اٹھانا الگ چیز ہے، اس میں فرق ہے۔ ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کی سرداری قبول کر لی، ایسا تو قطعاً نہیں تھا۔ تو آپ تو کہتے ہیں میں یہ خلافت کا کرتا اللہ نے پہنایا میں کبھی بھی اتاروں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے منصب خلافت کی عزت حرمت پہ آنچ نہیں آنے دی، مگر آپ نے انتہائی احتیاط کی بنا پر لوگوں سے کہا کہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ گو ہیں، تو میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کسی کلمہ گو کا خون بہائیں۔ اگرچہ شرعاً جائز تھا، چونکہ باغی تھے، باغی سے لڑائی جائز ہے، بعض اوقات واجب بھی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ پہلا موقع تھا اسلام کی تاریخ میں، آپ اس میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جب آخری دن تھا، آخری دن تو آپ کو پتہ چل گیا تھا نا کہ آج آخری دن ہے، تو آج ان کو مار کے بھی کیا کرنا ہے؟ ان سے اگر لڑنا اس لیے ہے کہ میری جان بچ جائے تو وہ تو بچنے والی نہیں، آج میں نے جان ہی جانا ہے، تو اس میں سے جس نے گناہ گار ہونا ہے وہ ہو جائے۔ تو آپ نے دروازے تک بھی کھول دیے تھے کہ جو آتا ہے آ جائے، جو سمجھدار ہوگا یہ بہکا کے لے کے آئے ہیں کہ جی ایسا ظالم خلیفہ ہے اور یہ نعوذ باللہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ دروازہ کھولا دیکھ کے تو آئے گا، اس میں تھوڑی بھی عقل ہے، خود ہی سمجھ جائے گا جس نے دروازہ کھول کے رکھ دیا ہم جیسے بدماشوں کے لیے، تو اس کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسا، کتنے لوگ اندر آئے قتل کرنے کے لیے، توبہ کر کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، خلفائے راشدین سے بڑھ کے فقیہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صحابہ کو لڑنے کی اجازت دیتے، آپ لڑیں، اور لڑائی کے دوران حضرت عثمان شہید ہوتے، کیا ہوتا؟ پھر قصاص، اگر فقہائے اربعہ کی آپ اس میں دیکھیں تو پھر قصاص نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔
آپ نے صحابہ کو ہٹا دیا، مارکے کی صورت ہی آپ نے ختم کر دی، گھر میں آپ بیٹھ گئے، اب قتل کرتے ہیں گناہ گار ہوں گے اور قاتل قابل قصاص بھی ہوں گے، سمجھ رہے ہیں جی؟ عامر بن جرموز. صحیح. تو جو عبداللہ بن سبا تھا تو اس کا کیا کردار رہا ہے؟ عبداللہ بن سبا کا بتاتا ہوں. یہ جنگ جمل میں جو مشاورت ہوئی تھی نا، اس کے اندر بعض روایات کے مطابق عبداللہ بن سبا موجود تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے مل کے یہ پٹی پڑھائی تھی، اور بھی کئی لوگ تھے وہ، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ابھی کرنا ہے، ہنگامہ کرانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہنگامہ اس طرح ہوا ہے. تو اس کا یہ عبداللہ بن سبا جو تھا نا، یہ آپ یوں سمجھیں کہ ماسٹر مائنڈ تھا. ماسٹر مائنڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی وہ سامنے نہیں آتے ہیں، بھیس بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں. یعنی اگر حضرت علی کے لشکر کے اندر یا کہیں پر اس آس پاس جگہ پر اس نے کوئی میٹنگ کی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عبداللہ ابن سبا بنی کے سامنے آیا ہو. ایسے لوگ کچھ بہروپی ہوتے ہیں. ابو زید سروجی کو تو آپ جانتے ہیں نا، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ تو خیر بیچارہ مانگنے کے لیے کرتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی فتنہ فساد مقصد نہیں تھا، اپنے روٹی روزی کے لیے، روٹی روزی کے لیے ایسے ایسے بھیس بدلنے والے لوگ تھے. تو یہ تو فتنوں کے بانی لوگ تھے، یہودی و نسل لوگ تھے، اس بدبخت ترین لوگ تھے. کوئی ان کے لیے تو جیل سازی اور ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا. خیر چند ہزار اور وہ ساری چیزیں جانتے بھی تھے یہ فسادی لوگ ہیں، صحابہ کو روکنا ان کو یہ بھی علم میں تھا، کیونکہ تمام چیزوں کو جو فیوچر میں ہونے والی تھی ان کو بھی اندازہ تھا کہ انہوں نے شہادت کو قبول کر لیا، اور شہادت کے بعد کئی جنگیں ہوں گی اس احساس پر. تو وہ اگر چند ہزار کو اسٹیپ لے کر وہیں ختم کر دیتے، کیونکہ خلیفہ تھے، سب چیزیں تھیں، اور تمام کبار صحابہ نے مشاورت کے اندر بھی یہ چیزیں کئی دفعہ آ کر اجازت مانگی. تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتی نہیں، اور تمام چیزیں باوجود اس کے کہ اس قصاص کی بنیاد پر کئی جنگیں انہوں نے جنم لے لیا، کئی صحابہ شہید ہو گئے، اور معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں، ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ یعنی کہ اس قسم کی بھی چیزیں سامنے آتی ہیں؟ ایک ہی چیز تھی، وہ تھی اللہ کی تقدیر. ٹھیک ہے، یہ سوال صرف یہاں پہ نہیں ہوتا، یہ سوال بہت سی جگہوں پہ ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آگے کیوں نہیں گئے؟ آپ کو کون روکنے والا تھا؟ آپ تبوک سے آگے چلتے جاتے، یورپ تک چلے جاتے، جہاں تک چلتے جاتے فتوحات کے جھنڈے گاڑتے جاتے، لوگ دیکھ کے مسلمان ہوتے جاتے. حضرت عمر فاروق نے اپنے لشکروں کو حبشہ کی سرحد پہ اور ترکستان کی سرحد پہ روک دیا، فرمایا اس سے آگے نہیں جانا ہے، آرڈر دے کے اس سے آگے نہیں جانا ہے. کیوں روک لیا؟ وہ تو ایک سیلاب تھا. یہ چائنا جو ہمارے سر پہ کھڑا ہو گیا، یہاں پہ فوجیں روک لیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. پورا چائنا مسلمان ہو جاتا ہے 2-3 سال کے اندر، ہے کہ نہیں؟ تو یہ باتیں ساری اللہ کی تقدیر سے ہیں، اور اللہ کی تقدیر میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آزمائش. آزمائش، ابتلا، امتحان، وہ ہر زمانے میں، حضرت آدم کی دنیا میں ان کے آنے سے بھی پہلے، ابھی وہ جنتی میں ابتلا شروع ہو گیا تھا، اور دنیا کے آخری انسان تک چلتا رہے گا. آزمائش کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی، انفرادی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگیوں میں بھی، ممالک کے لحاظ سے بھی، حکومتوں کے لحاظ سے بھی، چھوٹی سے چھوٹے، بڑے سے بڑے پیمانے پہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کو تو بہت اچھی ہے، تو اس کا نتیجہ ہم کہتے ہیں بہت اچھا نتیجہ ہوتا، مفسدین ختم ہو جاتے. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا؟ پھر فتوحات ہی فتوحات تھیں. پھر بات وہی ہے، سب مسلمان، سارے اللہ کے ولی، سارے نیکوکار. پھر کوئی فسادی آتے، پھر ان کو ادھر ہی ختم کر دیتے، ہے کہ نہیں؟ آزمائشیں پھر کہاں جاتی ہیں؟ پھر آپ تصور کریں ذرا کہ دنیا میں سارے ہی اللہ والے ہوں، سارے ہی فرشتے ہوں، فرشتوں جیسے، کتنا مزہ آئے گا. ہر وقت مسجد ہی کے اندر بیٹھے رہا کریں، لوگ اتنے دیانت دار ہوں، اتنے جو کہ مسجدوں کے اندر ہی نہیں پہ افطار پارٹی ہمیں دیتے رہیں، ہم کھاتے پیتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں. ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا،
اور اس میں خاص بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امت کی تربیت کے لیے اللہ نے صحابہ کی زندگیوں کے اندر ہی وہ سارے حالات ہمیں دکھا دیے. ہر قسم کے فتنوں سے جو بعد میں پیش آنے تھے نا، آپ کو صحابہ کی آپ وسلم کی سیرت سے آپ شروع کریں، اور صحابہ کے جو آخری زمانہ تھا اس میں آپ لے لیں، پہلی صدی ہجری میں، وہ ہر قسم کے حالات اللہ نے لا کے دکھا دیے. وہ ہر قسم کے حالات کے لیے ضروری تھا کہ یہ فتوحات کا ایک جو سیلاب چل رہا تھا وہ رک جائے، اندر کے فتنے بھی پیدا ہوں. اندر کے فتنوں سے کیسے نمٹنا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آپ کو رخ دکھا دیا کہ حتی الامکان احتیاط کرنی ہے. ابھی حضرت علی کا تو ابھی ہم چل رہے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نمازیں پڑھائیں، نمازوں کا اوقات دکھا کے، ایک دن اول وقت میں، ایک دن آخر وقت میں، کہ درمیان کا ٹائم، یہ لمٹ ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، اس کے بعد نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے اعمال میں، ان کے طرز عمل میں، ان کی سیاست میں آپ کو لمٹ نظر آتی ہے. اس سے اوپر نہیں جانا ہے، اس سے نیچے نہیں جانا ہے، اس سے اوپر ہو نہیں سکتا. اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اپنی جان دے دیا عثمان رضی اللہ عنہ، کہا کہ خون ریزی، اس سے اوپر تو کوئی ہو نہیں سکتا نا جی. اور حضرت علی نے جو کیا ہے وہ بھی ایک لمٹ ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. انہوں نے بغات سے لڑائیاں کی ہیں، ان کے زمانے میں اندرونی خانہ جنگیاں ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس میں ایک لمٹ رکھ دی انہوں نے. یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں. خلاصہ یہ کہ آزمائش کی مختلف شکلیں تھیں، شریعت کی تکمیل تھی اسی کے اندر. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت کا تلازم میں یہ بحث بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہے، اسے دیکھیے گا. انہوں نے کہا کہ احکام شرع کی کئی صورتیں ہیں، کئی اس کے درجات ہیں. بہت سے احکام ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شایان شان ہیں، شایان شان ہیں. نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال خود صرف بتائے نہیں ہیں، کر کے دکھائے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ شرعی احکام ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہو ہی نہیں سکتے تھے. جیسے حد سرقہ ہے، تو پیغمبر تو معصوم ہے نا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صغیرہ کا بھی سوال نہیں، کبیرہ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ان چیزوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعض صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، گویا کہ پیش کر دیا. اگرچہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی تقدیر نے کروا دیا ان سے، اور ان پہ حدود جاری ہو گئیں. چوری میں بعض صحابہ کے ہاتھ کٹے، بعض پہ حد زنا جاری ہوئی ہے، بعد میں حد قذف جاری ہوئی ہے، بعد میں حد سرقہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہ ہوتیں تو بعد میں تو کسی کو اختیار ہی نہیں تھا ایسا کرتا. اور بھائی کہاں چور کے ہاتھ کٹے؟ نبی حضرت نے تو کبھی نہیں کٹائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر حد زنا جاری نہیں کی، کوئی سنسار نہیں ہوا. بعد میں کسی کون ہوتا ہے بھائی کرنے والا؟ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی ہی بتایا، زبانی ہی بتانے پہ اکتفا نہیں کیا، عملاً بھی کر کے دکھایا. صرف اگر چور کی سزا اور یہ زانی کی سزا سے زبانی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں عملی کیفیت کیا ہے اس کی، عملی کیفیت کیا ہے. ہو سکتا تھا تحریف کرنے والے اس لفظ کو کسی اور لفظ سے محمول کر دیتے کہ یہ جناب یہاں حد سے مراد یہ ہے، یہاں سنسار کرنے سے مراد، کوڑے سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، فلاں چیز مراد ہے. نہیں، وہ کر کے بھی دکھا دیا. اور ان صحابہ نے تکوینی طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہاں پہ ایک مصرع نقل کیا ہے بڑا عجیب، کہ ان صحابہ نے گویا اللہ کے سامنے یوں کہہ دیا کہ اے اللہ، آپ کے دین کے لیے مال بھی قربان، جانیں بھی قربان، اور عزت قربان کرنے کا ٹائم ہے تو عزت بھی قربان ہے. لوگ چاہیں ہمیں جو بھی کہیں، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. تو کچھ اعمال اس طرح کے تھے. پھر فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے تھے کہ نہ نبی کی ذات سے متعلق، نہ نبی کے زمانے سے متعلق ہو سکتے تھے. وہ کیا ہے؟ فتنہ، خروج، بغاوت وغیرہ یہ چیزیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بغاوت کرتا، مسلمان تو نہ رہتا، تو کافر ہو جاتا نا. بغات تو ہیں ہی وہ جو مسلمان ہوں، اگر وہ کافر ہیں تو کافر حربی ہے، اس سے تو جہاد ہے. پھر بغات سے لڑنا اور وہ الگ مسائل ہے. جہاد تو نبی وسلم کے زمانے میں ہو گیا نا، اس کے سارے احکام مسائل سارے آگے سامنے. بغات آقا وسلم کے زمانے میں ہو نہیں سکتے تھے. اس کے لیے پھر صحابہ کا زمانہ، اللہ کی تقدیر نے صحابہ کا زمانہ چنا ہے، صحابہ کا زمانہ چنا ہے. اور صحابہ کے زمانے کے اندر بھی شروع کا زمانہ نہیں. ایک تو صدیق اکبر کا زمانہ ہے، وہ مرتدین ہیں، وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے، مدعیان نبوت ہے. پھر استحکام کا دور آ گیا.
استحکام کا دور سن 35 ہجری تک تھا. اتنا اللہ نے چاہا کہ مستحکم ہو جائے مسلمان کے بعد میں وہ فتنہ کا دور آئے بھی تو آ کے چلا جائے. مسلمانوں کی سرحد پامال کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہو. عالم اسلام ویسے ہی محفوظ رہے. بیچ کے اندر یہ زمانہ آئے اور آ کے چلا جائے. تو زمانہ حضرت علی کے دور میں آیا. ٹھیک ہے. اور وہ سارے احکام جو بغات سے متعلق ہیں زمانے مدون ہوئے. پھر بغات کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا آپ کہہ لیں بغاوت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے بغاوت عنادی اور ایک ہے بغاوت اجتہادی. بغاوت اجتہادی کے اندر جس سے خطا ہوئی ہے، خروج ہوا ہے، وہ مجتہد ہے. خروج کی وجہ سے یہ تو کہا جائے گا خطا ہے، یہ نہیں کہیں گے صحیح کیا، خطا ہے. لیکن اجتہاد کی وجہ سے یہ بھی ہم نہیں کہیں گے گناہ گار ہے، بلکہ اجتہاد کا اجر بھی اس کے لیے. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جہاں ہم آگے ابھی جائیں گے اس پہ بات آئے گی. اور ایک ہے بغاوت عنادی یا بغاوت فسادی. وہ مثال بھی اللہ نے حضرت علی کے دور میں دکھائی ہوئی ہے خوارج کی. وہ بھی باغی تھے لیکن وہ فسادی تھے، وہ سرکش تھے، وہ بے دین تھے، کلمہ البتہ پڑھتے تھے. حضرت عثمان نے اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک لمٹ دکھائی ہے. اس سے زیادہ بھائی کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ رعایت کیا ہو سکتی ہے، وہ دکھا دیا نا. حضرت علی نے وہ دکھا دیا کہ اس سے زیادہ ان کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا. حملہ کیا، لڑائی کی، قتل کیا ان کو. البتہ یہ کہہ دیا کہ لڑائی میں جو بھاگ رہا ہے اب آپ نے اس پہ حملہ نہیں کرنا ہے. کافر میدان سے بھاگے آپ پیچھا کر کے تعاقب کر کے قتل کر سکتے ہیں، باقی کو قتل نہیں کر سکتے. ان میں جو گرفتار ہو گیا آپ اسے قیدی بنا سکتے ہیں بعض صورتوں میں. بالعموم قیدی سے اس صورت میں بنا سکتے ہیں یہ خطرہ ہو کہ اسے چھوڑا تو یہ اپنی قوم کو مضبوط کر دے گا، ورنہ اگر ان کی جمعیت منتشر ہو گئی ہے پھر آپ قیدی بھی نہیں بنا سکتے. ان کے مال کو آپ غنیمت کے طور پہ جمع نہیں کر سکتے. کافر کا مال تو اٹھایا جاتا ہے غنیمت میں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے احکام حضرت علی کے دور مدون ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری حکمتیں جو صحابہ کرام نے نا، میں کہتا ہوں وہ تیز آندھیاں تھیں جو آپ نے برداشت کر لیں. اور ان آندھیوں کے اندر میں اگر اسے یہ کہوں کہ ایک اینٹی وائرس اس کے اندر موجود تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں بہت سے بچے مٹی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ ان بچوں کی قوت مدافعت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے آگے چل کے ان کا ہاضمہ اتنا مضبوط، لکڑ ہضم پتھر ہضم، یعنی جلدی وہ متاثر نہیں ہوتے. ہاں چیز تو غلط ہے نا، بچوں کو روکنا چاہیے. چیز تو نقصان نہیں. آپ روکیں، آپ کے روکنے سے پھر بھی وہ کھائیں گے. روکیں گے نہیں تو پھر تو وہ دونوں ہاتھوں سے وہ کھائیں گے. آپ روکیں، وہ اپنی جگہ تلاش کر ہی لیتے ہیں. اگر آپ ان کو گھر میں بند کریں گے تو آپ کو چپلوں کے ساتھ جو مٹی ہے آپ کی غیر موجودی کونے میں جا کے اس کو چاٹ لے گا، صاف ستھرا کر کے دے گا، اپنا حصہ وہ لے گا. وہ ہمارے گھر میں بچے ہیں چھوٹے تو ان کو بہت روکتے ہیں. تو ایک دن میں دیکھا کہ وہ گاڑی کے شیشے کے اوپر جو گرد لگی ہے نا، وہ اس کو ہمیں وہ ہوتی تھی، اگلے دن وہ صاف ہوتی تھی، پتہ لگی جا کے اس کو چاٹتے ہیں جناب. تو پہلے ہے ڈاکٹر ہی منع کرتے تھے. اب جو نئی تحقیق آئی، آپ زیادہ فیلڈ کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ چیز ہے تو غلط، لیکن جسم کے اندر جا کے وہ قوت مدافعت پیدا کر دیتی ہے، آگے چل کے وہ لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں. آپ اس کو مزید سمجھ لیں نا. بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا، ہر چیز سے بچا کے رکھتے ہیں. بالکل بعض شہری جو نا ممی ڈیڈی قسم کے لوگ جو ہے نا، برگر فیملیاں، وہ بچے پھر کسی کام کے نہیں ہوتے. وہ ایئر کنڈیشن سے باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے. وہ ذرا سا باہر نکلا یا سردی میں ہیٹر سے باہر نکلا، چھینکیں آنا شروع ہو گئی. یہ امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر لوگ وائرس کا اتنا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ قوت مدافعت ختم ہے. زندگیوں کو انہوں نے اتنا آسان بنا لیا ہے انہوں نے کہ گویا جنت بنانے کی کوشش کی ہے. نہ دھوپ لگے، نہ گرمی لگے، نہ سردی لگے، ایک ہی درجہ حرارت 24 گھنٹے میسر ہو. تو پھر آپ چاکلیٹی ہو جائیں گے. پھر آپ ٹھیک ہے، کوئی ہلکا سا آپ انگلی رکھے گا تو آپ ٹوٹ جائیں گے، آپ دھنس جائیں گے، آپ خراب ہو جائیں گے. تو امت مسلمہ کو پہلی صدی ہجری میں صحابہ کی موجودگی میں جو مقتدیٰ تھے، جن کا قول و فعل ہمارے لیے حجت تھا، ان حضرات کی موجودگی میں ایسے جھٹکے دیے گئے کہ اس امت کے اندر ایک پاور پیدا ہوگی. یہ ہومیوپیتھک دوائی ہوتی ہے نا، اس کو ایک قطرہ اس کا لے کے اس کو ڈالتے ہیں، اس کو جھٹکے دیتے ہیں. اس کو جتنے جھٹکے دیتے ہیں اتنی پاور بڑھتی جاتی ہے. اس کی آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، جھٹکے مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اس ڈاکٹر کو، وہ اس کی پاور بڑھا رہے ہیں.
ایک شخص کو آپ تربیت دیتے ہیں جوڈو کراٹے میں، پہلوانی میں، کتنی چوٹیں اس کو لگتی ہیں. لوگ اگر جو بندہ اس چیز کو نہیں جانتا، اس حکمت کو، کہے گا بندے کو کمزور کر رہے ہیں جی، روز اس کو مکے مارتے ہیں، یہ بیچارہ کمزور ہوتے ہوتے ٹوٹ جائے گا. اور نہیں بھائی، وہ جتنے لگیں گے وہ اتنا ہی بڑا سپر مین بنتا جائے گا. پھر اس کی ایک کھا کے نہ کوئی اٹھے گا نہیں، پھر یہ ایسا ہو جائے گا. تو وہ جو حالات آئے ہیں مسلمانوں پہ، اس سے جو سب سے بڑی جو چیز مسلمانوں کو ملی ہے وہ تو شریعت کی تکمیل ہوئی ہے اس کی وجہ سے. دوسری چیز، ہر قسم کے حالات کے اندر آپ کو اسوہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. شرعی احکام کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تکنیک سے تعلق رکھتی ہیں، حکمت سے تعلق رکھتی ہیں. تیسری چیز یہ کہ آپ حالات سے متاثر نہیں ہوتے. جس بندے کو کاروبار میں پہلی بار لاس ہونا، اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. ایک بندہ کاروبار 20 سال سے کر رہا ہے، اس کو نقصان ہوا نا، تو آپ تو جا کے منہ لٹکا کے بیٹھیں گے، جی شیخ صاحب سونا آپ کا اتنا نقصان ہو گیا. وہ تو مسکرا رہا ہوگا، ارے بھائی یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، آج نقصان ہے کل فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو وہ سارے منافع بھی اور نقصانات بھی صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ نے سب دکھا دیا. چائے کا ٹائم ہو رہا ہے جی، ہے نا جی، بس اب